السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز اینڈ کوٹیشنز۔ فرینڈز، آج ہم اپنا نیا ناول سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے میری ہر کمی کو ہے تو لازمی، جو کہ لکھا ہے حوریہ ملک نے۔ تو ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ کشادہ صوفے پہ بیٹھا سامنے بیٹھے نفوس کی گفتگو سے لبریز ہو رہا تھا۔ اس کے تاثرات بہت سپاٹ تھے۔ دیکھو جہان، تم غلط سمجھ رہے ہو، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ افندی نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کی اس بات پر وہ زیر لب مسکرایا جیسے کسی بچے کی بات پہ مسکرایا جاتا ہے۔ اس کی اس حرکت پر ان کے چہرے سرخ ہو گئے، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ سامنے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سکن چادر کندھوں پر ڈالے، سیاہ پشاوری چپل ایک بازو سفید صوفے کی پشت پر پھیلائے اور ایک ہاتھ کی مٹھی انابی ہونٹوں پر جمائے بیٹھا ہوا شخص ایک ماما تھا۔ اس کے تاثرات برف کی طرح سرد تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول کے ان کے لیے مسئلہ بناتا، اس کا خاص ماتحت خان بھاگتا ہوا آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے چہرے کا رنگت یکلخت بدلا کہ وہاں بیٹھے پانچوں نفوس گھبرا گئے۔ وہ خان کو دھکا دے کے بجلی کی رفتار سے بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سب اسے سلام کرنے کو کھڑے ہوئے، لیکن وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کے سوچنے کی سب صلاحیتیں منفوذ ہو چکی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو۔ بلڈنگ سے باہر آتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو دھکا دے کر پرے ہٹایا اور سرعت سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ اس کے نکلتے ہی خان زور سے باڈی گارڈز پہ چلایا، گاڑیاں تیار کرو اور نکلو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یکے بعد کئی گاڑیاں وہاں سے نکلیں۔ وہ گاڑیاں اڑا رہا تھا، لیکن ایک دم سے اس کی سانس ٹوٹنے لگی کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کدھر لے جایا گیا ہے۔ لیکن ایک خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اسے 5 سال پہلے یاد آ گیا، وہ لاکٹ یاد آیا جس میں جی پی ایس تھا۔ ایک امید کے ساتھ اس نے ٹریسر آن کیا تو اسے اس کی لوکیشن مل گئی۔ اس پتے پہ پہنچ کر وہ سرعت سے گاڑی سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا، گلابی دوپٹے پر اس کی نظر پڑی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اسے لگا کہ وہ سب ہار چکا ہے، وہ اسے ہار چکا ہے، وہ اپنی زندگی ہار چکا ہے۔ ایک امید کے ساتھ وہ بھاگتے قدموں سے اس ٹوٹی عمارت میں داخل ہوا۔ وہ دائیں جانب مڑا تو اسے چیخیں سنائی دیں۔ اس کے خون کی رفتار تیز ہوئی اور وہ سانس تھمنے لگی۔ خان جانتا تھا کہ اس پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ گارڈز پہ چلایا، جلدی کرو۔ آخرکار وہ اس کی کار دیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی سب گاڑیوں کے ٹائرز چرچرانے کی آواز سے فضا میں عجیب سی آواز پیدا کی۔ وہ 5 تھے اور اسے کھینچتے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشانات تھے اور اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ لڑکی کو چھوڑو۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز انتہائی سرد تھی۔ اس کی آواز سن کے ان سب کے چہرے اس کی طرف مڑے اور جب اس نے جہان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہفتوں اقلیم گھوم گئے، لیکن جہان اسی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کا سارا فوکس وہ 5 لڑکے تھے۔ اس میں سے ایک نے علیزے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے ڈھال بنانے کی کوشش کی۔ اگر اب تم نے ادھر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو تمہاری میت پہ رونے والا کوئی نہیں بچے گا، اس نے گراتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے کا رنگ پھک پڑا تو اس کی دھاڑ سن کے علیزے کی سانس سینے میں اٹک کے رہ گیا۔ تب تک معاذ سکندر، جو علیزے کے بڑے بھائی تھے، وہ بھی خان کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، لیکن علیزے کا سارا دھیان تو اس کی طرف تھا۔ جس نے ایک نظر خان کو دیکھا تو سب سمجھتا باڈی گارڈز کو اشارہ کرتا ان 5 کو وہاں سے لے گیا۔ خان نے ان کو باہر لے جا کر ان میں سے ایک کو پکڑ کر صرف ایک سوال کیا، یہ سب تم نے کس کے کہنے پہ کیا؟ وہ گڑ گڑانے لگا، مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن اس کے ایک ہاتھ نے ہی اس کے منہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے منہ سے وہ نام سن کے ایک پل کو خان مچکا کر رہ گیا، لیکن فوراً سنبھل کر گارڈز کو بولا انہیں لے جاؤ یہاں سے، اور خود اپنے کان میں گئے آلے سے کسی کو کوئی میسج چھوڑنے لگا اور پھر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ان کے جانے کے بعد جہان نے پہلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی شال اس کے گرد لپیٹنے لگا، اور تب اس کو ایک جھٹکا لگا۔ ایسا ہی ایک جھٹکا وہاں داخل ہوتے خان کو بھی لگا۔ وہاں اگر کوئی پرسکون تھا تو وہ معاذ سکندر تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ ڈسا ہے ہجر نے ہم کو، ہمارے سانس نیلے ہیں۔ اس کے ہونٹوں سے اس کا نام ایک خوشنما سرگوشی کی مانند نکلا۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے وہ بس اس کے نام کا ورد کر رہی تھی۔ میں نے ایک عرصے سے تجھے دور ورد میں رکھا ہے، میرے ہونٹوں پہ تیرے نام کے چھالے ہیں بہت۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ کہاں ہے، وہ بھول چکی تھی خود سے
کیے گئے عہد وہ بھول چکی تھی، اس سے لیے گئے عہد۔ اس پل وہ بھول چکی تھی کہ وہ اس سے نفرت کی دعوے دار ہے اور اسے خود سے دور کرنے کے فیصلے بھی اسی کے تھے۔ وہ بس 5 سال سے جس ڈھال کی تلاش میں تھی اس کے سامنے آتے ہی وہ ضبط کھو کے اپنا غبار نکالنے لگی۔ وہ اپنے سکتے سے باہر نکلا اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے چپ کروانے لگا۔ چپ، ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ وہ ابھی تک معاذ سکندر کی وہاں موجودگی سے بے خبر تھا۔ اسے ہوش تب آیا جب وہ روتے روتے بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ ہڑبڑا کے اس کے گال تھپ تھپانے لگا۔ علیزے، علیزے، ہوش میں آؤ۔ وہ زور سے دھاڑا۔ خان، گاڑیاں سکندر والا کی تیار کرو۔ اس کی بات سن کر وہاں دوڑ کے آتے معاذ کے قدم ایک پل کو ٹھٹکے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ علیزے تک پہنچتے وہ اسے بازوؤں میں اٹھانے ان کی طرف مڑا اور ٹھٹک گیا، لیکن پر آئی ایم سوری کہتے اسے باہر کی جانب دوڑ پڑا۔ جب معاذ سکندر کی گاڑی سمیت وہ گاڑیاں بھی سکندر والا کے سامنے رکی تو اب کی بار معاذ نے اس کی گاڑی سے خود اسے باہر نکالا اور انہیں بھی اندر آنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا، کیونکہ اسے اپنے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندرونی حصے کی طرف قدم رکھتے، اندر سے رجا سکندر، حماد سکندر اور حنین سکندر تینوں بھائی باہر آتے دکھائی دیے، جنہیں علیزے کے غائب ہونے کی خبر کچھ دیر پہلے ملی تھی، لیکن ان کو آتا دیکھ کر رک گئے۔ بھائی علیزے کو ابھی کوئی سوال نہیں کرو، رجا در مہمانوں کو لاؤنج میں لے کر جاؤ، اور خود علیزے کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے پیچھے ان سب کی بیویاں بھی تھیں۔ معاذ یہ ایسے کیوں پڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی بیوی مرینا سکندر نے روتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس سٹریس کی وجہ سے، ان کو کچھ کہتے باہر نکل گئے۔ جہان جانتا تھا کہ وہ اسے اندر کیوں لے کر آئے ہیں اور ان کے اندر بنپتے ہوئے سوالوں کو بھی جانتا تھا، لیکن وہ کچھ اور سوچے بیٹھا تھا، اور وہ کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ خان بھی۔ وہ اس کے صوفے کے پیچھے کھڑا تھا جبکہ گارڈز باہر لان میں اور گیٹ پہ تھے۔ کچھ دیر میں اسے معاذ باہر آتا دکھائی دیا اور اس کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ انتظار کے لیے معذرت شاہ صاحب، اس نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ اس کے سامنے میز پر پڑے لوازمات کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں شکریہ، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ اس نے بات کا آغاز کیا۔ جی کہیے۔ وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں علیزے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ملا کر اس نے ان کے سروں پر بم پھوڑ دیا۔ وہاں ایک خوفناک سی خاموشی چھا گئی۔ وہاں آنے والا ان کا 5واں بھائی اسی دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس بات کی توقع کبھی نہیں کر سکتے تھے کہ جہان حیدر شاہ علیزے سے شادی کا خواہش مند ہے۔ وہاں موجود 2 نفوس اس بات سے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے کہ وہ حقیقت سے آشنا تھے، ایک مرینا سکندر اور دوسرا خان۔ کچھ لمحوں بعد معاذ سکندر نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں آپ کیا جاننا اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ میں علیزے کو جانتا ہوں پہلے سے، اور علیزے، اس کی بات کاٹ انہوں نے پوچھا۔ وہ بس اتنا جانتی ہے کہ انہوں نے میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کیا تھا جو میں نے انہیں ان کے کالج فنکشن کے بعد دیا تھا۔ اس نے انہیں آدھی ادھوری سچائی بتائی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پوری سچائی ان کی مسز جانتی ہیں۔ اس کی ریجیکشن کے بعد میں پس منظر ہوا کہ میں انہیں ٹائم دینا چاہتا تھا۔ اس سارے عرصے میں یہ پہلا جھوٹ تھا جو اس نے بولا تھا، اور مرینا اور خان یہ بات جانتے تھے، اور شاید علیزے بھی، لیکن اب یہ شادی ناگزیر ہو چکی ہے۔ میں اب اور ٹائم نہیں دے سکتا، اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ اور اگر ہم انکار کر دیں تو؟ حنین سکندر نے لب کشائی کی۔ تو بھی میں یہ شادی کرنا چاہوں گا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ سوری جہان، یہ شادی نہیں ہو سکتی، علیزے نہیں مانے گی، معاذ نے شائستگی سے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سرکش ہیں۔ وہ مان جائیں گی، انہیں ماننا پڑے گا، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ کبھی نہیں مان سکتی، تم کچھ نہیں جانتے۔ جب میں نے یہ کہا ہے کہ میں انہیں جانتا ہوں تو مطلب میں ان سے ریلیٹڈ ہر بات جانتا ہوں، وہ بات بھی جس کی بنا پر انہوں نے انکار کیا اور اب آپ کر رہے ہیں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کم از کم آپ لوگوں کو اس بات کو سر پر سوار کرنا چاہیے۔ اینڈ بلیو می، میں انہیں، آپ کو یا پھر خود سے جڑے کسی انسان کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اس جمعے کو نکاح کی تیاری کریں پلیز، اس نے نرمی لیکن 2 ٹوک انداز میں کہا۔ جہان بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ شادی کی بات لڑکے اپنے منہ سے نہیں کرتے اچھے نہیں لگتے؟ ولی سکندر، جس کا سکتہ ٹوٹ چکا تھا، اس نے اندر آتے ایک شگوفہ چھوڑا تو وہ فقط اتنا بولا۔ صبح میری فیملی آئے گی، تب سب طے ہو جائے گا۔ حیدر، ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو، ہمارا اسٹیٹس فیملی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے ان فضول کے سوالات اور مفروضات سے باز رکھ سکتے ہیں؟ اس نے ان کی آنکھوں میں چیلنجنگ انداز میں دیکھا تو ان سب نے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ جو عزت اور حفاظت وہ اپنی بہن کے لیے ڈھونڈ رہے تھے وہ اسے جہان حیدر شاہ کے پاس ہی مل سکتی تھی،
اوکے آپ اپنی فیملی کو بھیج دینا، صبح سب فائنل کریں گے۔ معاذ کی بات سن کے وہ سب بھائی اور ان کی بیگمات بہت خوش ہوئے۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، علیزے کی سپاٹ آواز گونجی۔ اس کی آواز کی گونج ابھی تلک لاؤنج میں تھی، سب شوق کی کیفیت میں تھے۔ اس سے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ادھر اتنا ٹھٹھا دینے والا تاثر تھا اور اندر تک ٹھنڈی پڑی، لیکن خود کو مضبوط کیا کہ ان سب کے لیے، جہان کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے بہت ضروری تھا۔ لیکن ایک سرد آواز نے اس کے ہر خیال کی نفی کی۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہر بار آپ کی بات مانی جائے گی؟ ایک فضول گیدڑ بھبکی کی وجہ سے آپ نے میرے اتنے سال ضائع کیے۔ اب آپ کی بار آپ نے کوئی رکاوٹ پیدا کی تو میں وہ سب کر جاؤں گا جس سے آپ ڈر رہی ہیں، کیونکہ شادی مجھے کرنے سے آپ روک نہیں سکتی۔ اس نے حتی المکان اپنی آواز خشک رکھی۔ اس کی یہ بات سن کر جہاں وہ سن پڑی وہیں ولی کے دماغ میں کلک ہوا اور وہ فوراً بولا، لیزو مان جاؤ پلیز، نہیں تو یہ مجھے ساتھ لے جا کر تب تک ٹارچر کریں گے جب تک تم شادی نہیں کرتی۔ اس نے معصومیت سے اس کے سر پر بم پھوڑا، جبکہ باقی سب کے منہ کھلے رہ گئے اس کی بکواس سن کے۔ اور جہان، اس نے فقط آپروچ گا کے ریلی کا تاثر دیا۔ اس کا رنگ فک ہو چکا تھا، وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں۔ اس بات پہ وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ کیوں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے کون روک سکتا ہے؟ آپ؟ اس نے چیلنجنگ انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ صبح میری فیملی آئے گی، تیار رہیے گا، خدا حافظ، اور خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ مینشن کے سامنے گاڑیاں رکتے ہی ڈرائیور نے مستعدی سے دروازہ کھولا اور وہ دو مضبوط قدموں سے وسیع اور ریز الان کی درمیانی پتھریلی روش کو عبور کرتا اندر کی جانب بڑھا۔ خان اس کے ساتھ تھا۔ گھر آیا میرا پردیسی۔ وہ آئے گھر پہ اپنے خدا کی قدرت۔ اندر قدم رکھتے ہی معاویہ کی شریر آواز نے اس کا استقبال کیا، جو نوجوان پارٹی کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے اسے نظر انداز کر کے ردابہ شاہ کی طرف قدم اٹھائے، جو کہ شاید آج ہی مینشن آئی تھی۔ اس سے مل کر اس نے بڑوں کا پوچھا اور سب کو دادوں کے کمرے میں بھیجنے کا حکم دیا کہ خود بھی ادھر چلا گیا۔ یہ جے ہی تھا نا؟ معاویہ کی صدمے سے بھرپور آواز آئی۔ اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ شوق سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ بس لالے کو آج ہمیں خوش کرنا تھا۔ زینی کی دبی ہنسی نے اسے آگ لگائی۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کی جنگ شروع ہوتی، آریان کی آواز نے انہیں اسٹیل کیا۔ یہ سب چھوڑو، بلکہ یہ سوچو اس بند کمرے میں کون سی کھچڑی بن رہی ہے۔ اس نے اس کا دھیان بند دروازے کی طرف لگایا تو سب کے دماغوں میں کھد بدھ ہونے لگی۔ اچانک ان سب کی گردنیں میکانکی انداز میں خان کی طرف گھومی، جو وہیں بیٹھا چائے پی رہا تھا، جو اسے ردابہ دے کے گئی تھی۔ سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کے اندر خطرے کی گھنٹی نہیں، پورا گھنٹا بجنے لگا۔ اس نے کپ نیچے رکھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کون سا ادھار دینا ہے؟ بات اس کے منہ میں تھی اور اس کی گردن معاویہ کے ہاتھوں میں تھی۔ بتا دیجیے اندر کون سی بات کرنے گیا ہے؟ مجھے کیا پتا سر، وہ مشکل بولا۔ تمہیں سب پتا ہے۔ اس کی بیوی بیوی کی طرح ہوتے ہوئے ہر ٹائم ساتھ وہ چبا کے بولا، لا حول ولا قوت، ہر وقت چپ کے آپ رہتے تو؟ وہ اپنی گردن چھڑواتا بولا تو سب کا چھت پھاڑ کہا نکلا، یار صبر کر لو، سب پتہ چل جائے گا۔ زرنش آرام سے بولی، لیکن وہ بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ یک اس کی آنکھیں چمکی، وہ سب کو اشارہ کرتا اس کی طرف بڑھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بالآخر اس نے دھماکہ کیا جس نے کمرے میں نفوس اور کھڑکی میں ٹنگے نفوس کو ہلا دیا۔ پہلے حیرت کا جھٹکا، پھر خوشی کا جھٹکا۔ ریئلی؟ کون ہے؟ کیسی ہے؟ مسز حسن شاہ نے سوالوں کی بچھاڑ کی۔ علیزے سکندر، معاذ سکندر کی بہن۔ لیکن وہ تو آپ سے چھوٹی۔ احمد شاہ نے بات ادھوری چھوڑی۔ ڈزنٹ میٹر، وہ سہولت سے بولا۔ ایک اور بات، وہ انہیں علیزے کا خوف، اس کی فیملی کے بارے میں بتانے لگا۔ اسٹیٹس کی وجہ سے ان کا ڈر سب کچھ، تاکہ وہ سب جان سکے۔ بیٹا آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور بر وقت کیا۔ زہرا بیگم، جو کہ ان سب کی دادو تھیں، انہوں نے اس کے فیصلے پر مہر لگائی، کیونکہ وہ سب اس کے بغیر بتائے اس کی آنکھوں میں چمک سے جان چکے تھے کہ وہ علیزے سے شادی اس کی پروٹیکشن کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ اس کے پیچھے وہ خوبصورت جذبہ چھپا تھا جس کی وجہ سے وہ در بدر رہا تھا۔ کب جانا ہے سکندر والا؟ زائرہ شاہ نے پوچھا۔ کل، اور نکاح جمعے کو۔ جے ڈریس کا کلر بھی بتاؤ نا۔ مسز حسن کی شریر آواز پہ وہ کھڑا ہو گیا اور دروازے کے پاس پہنچ کر آہستہ اور ٹھری آواز میں بولا، وائٹ کلر۔ جبکہ نوجوان پارٹی کو اٹیک ہونے لگا تھا۔ وہ سب اسے منانے کی کوشش میں لگے تھے، بلکہ کسی حد تک ڈرانے کی کوشش میں، کیونکہ ان کے خیال میں وہ جو ہونے جا رہا تھا اس کے لیے بہت ضروری۔ حالانکہ اس کا رونا ان سے برداشت نہیں تھا، لیکن یہ ان سب کو کرنا پڑا۔
اس کی خاموشی کو انہوں نے اس کی رضامندی ہی سمجھا اور اپنے نقصان پر روئے جا رہی تھی کہ وہ اب کچھ بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ زالِ سکندر کی گود میں سر رکھے وہ اپنے اس یقین بھروسے سے کو رو رہی تھی جسے وہ کچھ لمحے پہلے کھو چکی تھی، اور شاید اپنے پیار کو بھی۔ وہ سب ابھی تک سکتے میں تھے جب مسز احمد اور حسن نے آ کر انہیں وہ خبر سنائی جو ردابہ کو کہا، بیٹا چچی کو بھی کال کر کے بلاؤ، ٹائم کم ہے اور کام زیادہ، کل ادھر بھی آ جانا، کل ادھر بھی جانا ہے۔ خوشی ان کی رگ رگ سے پھوٹ رہی تھی جبکہ ان کی باتیں سن کے ان کا سکتہ بھی ٹوٹا اور انہیں بھی تیاریوں کی فکر لگی۔ جبکہ معاویہ جے کے روم کی طرف بڑھا، تو شادی کر رہا ہے میرے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ جب جہان نے بریک لگوائی، میرا تم سے نکاح کب ہوا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ سوری، وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا تم سے نکاح کب ہوا جو تم بیویوں کی طرح جھرا کر رہے ہو؟ اس نے اسے باتوں میں مار لگائی۔ وہ خجل سا ہو گیا اور اس کے گلے لگ گیا۔ وہ زور سے بولا، یار میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ وہ واقعی بہت خوش تھا۔ اوکے پیچھے ہٹو، مجھے کام ہے۔ اسے پرا کرتا وہ ریک کی سمت گیا اور فائل نکالی۔ جے بھابی کیسی ہے؟ اس کی شرارت پر آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا جو شاید اسے اب تنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسی ہیں ویسی ہی ہیں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ جان بوجھ کے لاپرواہی سے بولا۔ مطلب کیسی ہیں؟ اب کہ اس کے سوال پر اس نے اسے اپنے مخصوص انداز میں دیکھا تو وہ پزل ہوتا بولا، یار تمہاری ان نظروں سے ہم گھبرا جاتے ہیں، بھابی کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ اس نے پھر شرارت کی۔ اس کی اس بات سے اچانک اس کے سامنے ایک منظر آیا تو اس کے ہونٹوں پر ایک پل کو مسکراہٹ چمکی جیسے بادلوں میں سے چاند۔ وہ شرارتاً کھانسا تو جے ہوش میں آیا۔ جے تم خوش ہو؟ اس کے سوال پر وہ تھما اور دل میں بولا، ہاں میں بہت خوش ہوں، میں اپنی محبت، اپنی خواہش، اپنے عشق و جنون کو پانے جا رہا ہوں۔ میں خوش نہیں، بہت خوش ہوں۔ جے، اس نے اس کا کاندھا ہلایا۔ ہاں، اور اسے بولا ہاں، اور میں جانے لگا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ کیوں، تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ واپس، کچھ کام نپٹانے، نکاح والے دن آؤں گا، خدا حافظ۔ اور اس کے کچھ بولنے سے پہلے نکل گیا۔ شاہ فیملی جب سکندر والا گئی تو وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہ ان سے مل سکتی، اس لیے نہیں کیا، لیکن مسز حسن احمد اور اسفند شاہ اسے اس کے روم میں ذرا کی ذرا انسسٹ انہوں نے بھی مل آئیں۔ نکاح کا دن فائنل کر کے ڈریس دے کر وہ واپس آئے۔ اس سے پہلے سکندر فیملی ان کے ہاں جا کے سب فائنل کر چکے تھے۔ نکاح سے ایک دن پہلے اس کی چاروں بھابیاں اس کے پاس آئیں، اس کا نکاح کا ڈریس لے کر جو اس نے اب تک نہ دیکھا تھا۔ انہوں نے مہمان نہیں بلائے تھے، صرف خاص لوگ تھے۔ وہ زیادہ ہلہ گلا کر کے کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ علیزے آؤ، ڈریس دیکھیں، ابھی ہم نے بھی نہیں دیکھا، سنا ہے جہان نے خود کلر پسند کیا ہے۔ مرینا اسے ریلیکس کرنے کو بولی، جبکہ اس کے نام نے اس کے اندر آگ لگا دی۔ وہ اس کا دل کرلانے لگا، لیکن وہ چپ رہی۔ زالے نے جب ڈریس نکالا تو سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ وہ مکمل سفید رنگ کا، پاؤں کو چھوتا ایپلک کا بیش قیمت ڈریس تھا، جبکہ اس کا دل ڈریس کو دیکھ کر ایک لمحے کو سکڑا۔ وہ کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی، مائی گاڈ، آج آپ کو سفید رنگ میں دیکھ کے ایک چیز تو فائنل ہوئی، ہمارے نکاح کا ڈریس اسی رنگ میں ہوگا۔ اس کو گہری اور جذبات سے لبریز نگاہوں سے دیکھتے اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ کیا ہوا؟ وہ سب پریشان ہو گئے۔ نتھنگ، اٹس بیوٹیفل، وہ بمشکل بولی تو سب ریلیکس ہو گئیں۔ اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جس کا ان سب کو شدت سے انتظار تھا۔ مینشن میں سب ادھر ادھر اپنی تیاریوں میں مگن تھے۔ انہوں نے شام کو ادھر پہنچنا تھا، اس لیے مسز اسفند، ردابہ، ابرش اور مہرو ادھر پہلے ہی آ چکے تھے۔ وہ سب اسے تیار کرنے لگے اور اس کے بھائی اندر آئے۔ پلیز تھوڑا ٹائم، زجاج شائستگی سے بولا تو سب باہر جانے لگے اور وہ علیزے کے پاس بیٹھے۔ ہمارا بیٹا ناراض ہے ہم سے؟ حنین نے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ بیٹا بھائیوں پر یقین رکھو، ہم کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور آہستہ آہستہ بہت سی باتیں سمجھائیں۔ وہ چپ چاپ روتی سنتی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو سب اسے ملتے باہر نکلے اور وہ سب اندر آ کے اسے تیار کرنے لگی۔ جب وہ ڈریس پہن کر باہر نکلی تو سب کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ سفید رنگ اس کے سوگوا حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ کوئی بھٹکی ہوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ گاڈ بھابی، آپ تو بغیر تیاری کے اتنی پیاری لگ رہی ہیں، تیار ہو کے تو آج آپ نے لالے کے ہوش اڑانے ہیں۔ مہرو بے ساختی سے بولی۔ اس کی بات پہ سب ہنسے، جبکہ اس کا دل اس کے نام پر سکڑ کر پھیلا۔
اس کے بعد انہوں نے اس کے بال کو سیٹ کیا، نیلے اور سبز پتھروں سے سجے بروچ کو اس کے بالوں میں سجا کے باقی بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک اسے لگا دی۔ یہ تھی اس کی مکمل تیاری، کیونکہ یہ بھی شاہ کا آرڈر تھا کہ سمپل تیار کرنا۔ سفید دوپٹے کو اس کے سر پر ٹکا کے دونوں پلو پیچھے کو کر دیے۔ علیزی اپنی خیر مناؤ آج، کیونکہ تمہارا یہ روپ دیکھ کر شاید جہان بھائی آج ہی رخصتی کا نہ کہہ دیں، اس کی دوست زوبی شرارت سے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ یہ کیوں بھول گئی اپنی نفرت اور غصے میں کہ جس کے لیے وہ آج سجی تھی وہ اس کے پور پور کا دیوانہ تھا۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی اس کا دل تیز دھڑکنے لگا اور جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ یہ شادی جن بھی حالات میں ہو رہی تھی، اس کی مرضی ہے یا نہیں، وہ خوش ہے یا نہیں، لیکن اس کے دیوانے پن کی تو گواہ ہے۔ اسے اپنی گود ان آنسوؤں سے بھیگی محسوس ہوئی جن کے ساتھ اس سے التجا کی گئی۔ مت کرے میرے ساتھ ایسا، مجھ سے ایسی کڑی آزمائش نہ مانگے۔ وہ کانپنے لگی اور وہ اس کی شدتیں کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، کبھی نہیں۔ وہ اپنی اس نفرت کا پرچار کرتے ہوئے بھی اس کے جذبات اور جنونیت کے سامنے بند نہیں باندھ سکتی تھی۔ بھابھی رخصتی نہیں کرنی مجھے، وہ سرسراتے ہوئے بولی۔ ریلیکس نہیں ہوگی، مذاق کر رہی ہیں یہ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تب باہر سے شور اٹھا کہ لڑکے والے آ گئے، اس کے ساتھ ہی اس کی سانسیں یکلخت دھیمی ہوئی تھیں۔ وہ سب باہر کو لپکیں جبکہ وہ کسی انہونی کے احساس سے لرزتے دل کو سنبھالنے لگی۔ فنکشن کا انتظام سکندر والا کی خوبصورت لان میں ہی کیا گیا، جس کی سب سجاوٹ ولی، معاویہ، ہادی اور احرام نے مل کر کی تھی۔ جہان سفید شلوار سوٹ کے ساتھ آف وائٹ شال لیے بہت شاندار لگ رہا تھا۔ وہ بہت پرسکون انداز میں بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ہلکورے لے رہا تھا۔ شاہ کے سب کزنز نے ولی اور زجاج کے ساتھ مل کر بہت ہلا گلا مچایا۔ کچھ دیر بعد نکاح کے لیے جب اسے لے جانے کو سب کمرے میں آئے تو اس کا دل چاہا کہ وہ دھاڑیں مار مار کے روئے اور سب اس کو ادھر ہی روک دے اور اسے سب کچھ بچا لے، لیکن شاہ کی بات یاد آتے ہی وہ سن پڑی۔ اسے جب لان میں لایا گیا تو سرخ آرگینزا کے دوپٹے نے اس کے چہرے کو سے چھپایا ہوا تھا۔ شاہ کی کزنز نے اس کی فراک کو پکڑا تھا، وہ زمین کو چھو رہی تھی اور کچھ نے اس کے دوپٹے کو تھاما ہوا تھا۔ وہ جب لان میں آئی تو سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ جے نے جب ادھر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی حور تھی، اس کی بیوٹی، وہ اس کے لیے بنی تھی۔ آج وہ اسے ہر طرح سے پانے والا تھا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ اس کے دل میں جذبات کا سمندر امڈ رہا تھا۔ نکاح خواب پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس کے بیٹھتے وہ نکاح کی کارروائی شروع کرنے گئے۔ علیزہ سکندر ولد سکندر علی، آپ کو جہان حیدر شاہ ولد احمد شاہ سے سکہ رائج الوقت حق مہر 10 لاکھ، یہ نکاح قبول ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کانوں میں ایک زہریلی آواز گونجی، تم نے کسی کی طرف دکھایا یا کسی نے تمہاری طرف دیکھا تو میں دونوں کو عبرت ناک سزا دوں گا، مارا جائے گا وہ بن موت۔ ایک گرم لمس نے اسے دردناک خیالات سے باہر نکالا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ شاہ نے اپنا بازو صوفے کی پشت پر پھیلانے کے بہانے اسے اشارہ دیا کہ دیر مت کرو۔ اس نے دہمتی سانسوں اور دہمتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ دوسری اور تیسری دفعہ بھی اس نے یہی کہا۔ جہان سے جب پوچھا گیا تو اس نے پرسکون انداز میں نکاح قبول کیا۔ نکاح کے بعد سب انہیں مبارکباد دینے گئے۔ مبارکباد کی آوازوں کے ساتھ وہاں دعائیں بھی تھیں۔ نکاح کے بعد اس کا سرخ دوپٹہ اتار دیا گیا اور تب جہان نے اسے دیکھا اور وہ اسے پہلے سے بھی خوبصورت لگتی تھی، لیکن ابھی اسے دیکھ کے تھم سا گیا۔ سب باری باری آ کر اسے ملنے لگے جبکہ وہ اپنے خود ساختہ ڈر میں بیٹھی تھی۔ نکاح وہ کر چکی تھی، لیکن اب آگے کا سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ جہان اس کے چہرے کو دیکھتا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ خان نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ سن کے وہ تھوڑا چونکا، پھر ایک محظوظ سی چمک اس کی آنکھوں میں در آئی اور وہ اٹھ کے معاذ کے پاس گیا اور انہیں کچھ کہا تو وہ کچھ پریشان ہوئے، لیکن وہ آرام سے پلٹ کے آ گیا۔ وہ سب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تب اچانک معاذ نے رخصتی کا کہہ کے ان سب کو ششدر کر دیا، جبکہ وہ آرام سے پانی پیتا رہا کیونکہ سب لڑکے اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یو آر سو وریکٹ، معاویہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یس آئی ایم، اینی ڈاؤٹ، اس نے پرسکون انداز میں کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ جب ان سب کارروائی کی اسے خبر ہوئی تو اس کے حواس کام کرنے چھوڑ گئے تو اسے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ چپ چاپ دیکھتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا اتنی آسانی سے تو وہ جائے گی نہیں اور یہ سب اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ نہیں جانا، مجھے کہیں چیٹ کر رہے ہیں یہ سب مجھ سے، وہ روتے ہوئے چیخی۔ میں جان لے لوں گا ان کی جنہوں نے یہ سب مسکریٹ کیا ہے۔ وہ فنکاری تو سب کے ہونٹوں پر دبی مسکراہٹ ہے جسے فوراً چھپا لیا۔ معاذ نے دروازے میں آتے ہی اشارہ کیا تو وہ اسے چادر اڑانے لگے تو شدتوں سے رو پڑی۔
इसे एकदम जहान से शदीद नफरत महसूस हुई जो इसके लिए मसले बनाते हुए सिर्फ खुद का सोच रहा था। वो शख्स फिर से जीत गया था। पछतावों पे मुहित है, जिस लम्हे दिल में उतरे तुम, इस लम्हे का दुख है। वो शिद्दतों से रोए जा रही थी। बाहर जाके जब वो भाइयों से मिलने लगी तो इसकी हवास काम छोड़ गई और वो नैन के बाजुओं में झूल गई। सब एकदम परेशान हुए, लेकिन मिसेस हसन और अहमद ने इसे आराम से थाम कर इसे गाड़ी में बिठाया और ख़ुद भी बैठ गईं। इसके बाद जब जहान निकलने लगा तो इनसे फ़कत इतना बोला कि यकीन रखे सब ठीक हो जाएगा, और गाड़ी में बैठ गया। सब गाड़ियां आहिस्ता से मेंशन को चल पड़ी। इसे बेहोशी में ही कमरे में पहुंचाया गया और आर्यन जो कि डॉक्टर था इसे इंजेक्शन लगाया और सबको तसल्ली दी कि सब ठीक है, बस स्ट्रेस से होश खो बैठी है। आखिर एक देव को बर्दाश्त करना है। आखिर में सबको रिलैक्स करने को शरीर अंदाज में बोला तो मिसेस हसन का एक झांपड़ पड़ा। 2 लम्हे का वक्त था। जब वो कमरे की ओर जाने लगा तो वहाँ दरवाजे के सामने जमी पलटून को देखकर ठंडी सांस भर के रह गया। खैरियत, इसने आबरू चुकाए। बस यार, तुझे लूटने का प्लान है। इसे एहसास नहीं कि इसकी भाभी बेहोश पड़ी है, वो ये भाई को लूटने लगी है। मुआविया, जिसका निकाह ज़ैनी से इसकी पुरजोश फरमाइश पे हुआ था, इसके बोलने से पहले ही बोल पड़ा। आप चुप रहें। सब ने इसे चुप करवाया और जैसे फरमाइशी नेक मांगने लगी, जिसे सुन के इसके माथे पर बल गहरे होते गए, जिसे वो जानबूझ के धड़कते दिल से इग्नोर कर गईं। गायब हो सब इधर से वो धाड़ा, लेकिन आज सब इसकी कमज़ोरी को ढाल बना के खड़े थे, इसलिए डटे रहे तो वो मजबूरन खान को बुला के फारिग करना पड़ा। गुड लक। दरवाजे में पहुंच के इसे इन सब की कोर्स में आवाज़ आई। वो दांत पिसते दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर दाखिल हुआ। इसकी पहली नज़र बेड पर पड़े इसके बेपरवाह बिखरे वजूद पर पड़ी। वो आहिस्तगी से कदम उठाता है, इसकी सिमत बढ़ा। साइड लैम्प की मदम रोशनी और कमरे का ख्वाबनाक माहौल इसके एहसासात पर एक खुशकन तासुर छोड़ रहा था। वो आहिस्ते से एक घुटना मोड़ता इसके नज़दीक बेड पर बैठ गया। इसके बिखरे बाल और सुर्ख लिपस्टिक से सजे यकूती लब इसके बर्दाश्त का इम्तिहान ले गए। वो मुश्किल सरकश जज्बों का लगाम खींचता इस पर कंबल ठीक करता उठ गया और कपड़े लेकर शावर लेने घुस गया ताकि खुद को ठंडा कर सके। 15-20 मिनट बाद बाहर निकला तो ब्लैक इजी सूट में मलबूस था। बालों में हाथों से ही कंघी करके काम चलाया और सिगरेट और लाइटर लेकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ और अपने फेवरेट मुश्किले में लग गया। न जाने कितना वक्त गुजरा कि वो आहिस्ता से शऊर की मंजिलें तय करती होश में आई। इसकी आंख खुली तो सबसे पहली नज़र सुर्ख और सफ़ेद फ्रेश फूलों से टकराई। इसने आहिस्ता से निगाह पीरी तो एक नामनूस कमरे में खुद को पाया और तब इसे अपने साथ किया धोखा याद आया कि कैसे वो इधर तक पहुंची। इस सोच के आते ही वो तेज़ी से उठे। इससे पहले कि वो 2 कदम मखमली कालीन पर रखती, इसकी निगाह अपने बाएं जानिब खिड़की के पास खड़े जहान तक गई। एक पल को वो जहान की तहाँ रह गई। वेलकम इन माई लाइफ डार्लिंग। जहान की पुरसुकून आवाज़ ने इसे पतंगे लगा दिए। वो सुर्ख पड़ी। जहान को अंदाज़ा लगाना मुश्किल हुआ कि ये सुर्ख की शर्म की थी या इसकी बात का असर था, मगर इसके लिए इसके रंगों से सजे चेहरे से नज़रें हटाना मुश्किल हो गया। वह कदम पर कदम चलता इसकी तरफ बढ़ा। खबरदार, इधर ही खड़े रहें, मार डालूंगी मैं। वो रोते हुए फनकारी। चीट किया है आपने मुझे, सब झूठ बोला। मेरी खुशी, रजामंदी कुछ भी आपके लिए मायने नहीं रखती। गलत कहते थे, सब झूठी थी, सब बातें धोखा था सब। वो सिसकते हुए टूटे लफ्ज़ों में बोली। इसने कुछ भी ना कहा, ये जाहिर भी ना होने दिया कि ये बातें इस पर कब अमेज़ असर करती हैं, क्योंकि वो जानता था कि ये गुबार सिर्फ इसी के सामने निकल सकता था। वो इसे देखता रहा, इसके कपाते लब, सिसकती हुई आंखें और खमदार भीगी पलकें। सुर्ख दुपट्टा शायद उतार के रख दिया था पहले ही, अब वो इसके सामने सफ़ेद मलबास में खड़ी इसका इम्तिहान ले रही थी। वो फिर से आगे बढ़ा तो चीखी, दूर दूर रहें, नफ़रत करती हूँ मैं आपसे, शदीद नफ़रत। सुना आपने? इसने आराम से इसके करीब आते झटके से इसे इसके गिर्द बाजू फैलाते इसे अपने साथ लगाया और वो इसे लगा इसे अंगारों ने छू लिया। वो एक पल को साकित हुई। क्या कुछ ना याद आया था इसे उस लम्स से? 5 साल पहले का ये लम्स इसे आज भी अपने बालों, अपने चेहरे, अपनी गर्दन पर महसूस होता था। फिर से वो इससे इसी आग में धकेल रहा था। मेरे सुकून की इब्तिदा से लेकर मेरी इज़्ज़त की इंतहा हो तुम। इससे पहले कि वो सब भूलती इसे इसका धोखा याद आया तो इसके अंदर शिद्दत की मुज़ाहमत जागी। इसने इसे दोनों हाथों से दूर करने की कोशिश की। छोड़े मुझे, वो चिल्लाई, लेकिन भूल गई कि इसकी गिरफ्त से निकलना आज भी नामुमकिन था। जब वो कुछ ना कर पाई तो इसके सीने पर मुक्के मारने लगी। इससे अफाका ना हुआ तो इसके कंधे पर ज़ोर ज़ोर से अपनी पेशानी मारने लगी। इसकी इस हरकत वो एक पल को हैरान हुआ, फिर ज़ेरे लब मुस्कुराया और इसे आराम से साथ लगाकर इसकी मुज़ाहमत की परवाह किए बगैर एक हाथ से इसका सर अपने
کندھے پر ٹکایا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ وہ جانتا تھا اسے کیسے ریلیکس کرنا ہے، جبکہ وہ مزاحمت کے باوجود اسی کے سینے سے لگی روتی سکتی، اسی کے شکوے اسے سناتی رہی اور اس سے نفرت کا اظہار اسی کے سینے پر سر رکھ کر کرتی رہی۔ وہ دھیرے دھیرے ایک ہاتھ سے اسی کی کمر اور ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلاتا رہا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی مدھم سانس نے گواہی دی کہ وہ سو چکی ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنے لب اس کے کان کے پاس جا کر سرگوشی کی۔ نفرت کا پرچار نہ جانے آپ خود کو تسلی دینے کے لیے کرتی ہیں یا مجھے اذیت دینے کے لیے، لیکن دونوں صورتوں میں یہ جان لیوا ہے۔ اور پھر آرام سے اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ پہ لے جا کے لٹا دیا اور پھر ہلکا سا جھکتے ہوئے اس کی پیشانی ٹکرا کر آنکھیں موند گیا۔ کچھ پل اسے محسوس کرنے کے بعد وہ اٹھ گیا، جانتا تھا کہ پھر اپنی شدتوں پر قابو نہیں رکھ پائے گا اور یہ نازک وجود اس کی شدتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ پل لگے اسے خود کو کمپوز کرنے میں، پھر وہ اس کے پاس لیٹ گیا اور اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں پر لپیٹنا آنکھیں موند گیا، جبکہ نیند آنکھوں سے دور تھی۔ اگلی صبح جب سب جاگے تو مرینا معاذ کو ڈھونڈنے لگی۔ جب وہ کمرے میں گئے تو ان کے پیچھے گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان سے جان بوجھ کے دامن چھڑایا رہے، رات کو بھی ان کے آنے کے پہلے لیٹ گئے۔ میں کب سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، وہ خفگی سے بولی۔ میں نے کب ایسا کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل ایمرجنسی میں علیزے کی رخصتی کیوں کی، جبکہ ایسا کچھ پروگرام بھی نہ تھا، انہوں نے ڈائریکٹ پوچھا۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئے اور بولے کہ جہان کو اطلاع ملی تھی کہ اس تک اس کے نکاح کی خبر پہنچ گئی تھی، لیکن ہائی سیکیورٹی کی وجہ سے کچھ کر نہ پایا، اس لیے اسے اس کے ساتھ بھیجنا ہی ٹھیک تھا۔ ان کی بات سے وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ ڈونٹ وری، مجھے اللہ اور جہان پر پورا یقین ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ جائیں، ناشتہ تیار کریں، علیزہ کی طرف بھی لے کر جائیں۔ ان کی بات سن کے وہ باہر کو چل دیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ ٹھٹک گئی۔ رات کو جب وہ آئی تو بے ہوش تھی اور جب ہوش آیا تب روشنی کم تھی اور جب غور کرتی اب وہ لیٹے لیٹے کمرے کا جائزہ نہ لگی۔ کمرہ رہنے والے کے ذوق کی اعلیٰ مثال تھا۔ کشادہ کمرہ بلیک اور گرے کلر کا کمبینیشن سے مزین تھا۔ اس شخص کی شخصیت میں سیاہ رنگ کی بہت کثرت تھی۔ سیاہ چمکدار آنکھیں، سیاہ بال جو پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، وہ سیاہ رنگ استعمال کرتا تھا۔ اس کی نظریں گھمائی تو اپنی دائیں جانب لیٹے جہان سے ٹکرائی تو پوری رات اسے تمام جزیات کے ساتھ یاد آئی۔ اس کا چیخنا، جہان کا پرسکون رد عمل، اس کا اسے خود کے ساتھ لگائے تسلی دینا، یہ سب یاد آتے ہی وہ سرد سے اٹھی، لیکن اسے بالوں میں کھنچا کی وجہ سے رکنا پڑا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے بال لپٹائے لیٹا تھا۔ وہ ایک پل کو ساکت ہوئی، بڑی سرعت سے ایک نظر اس کی آنکھوں میں جاگا، اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک سرگوشی اس کی کانوں میں جاگی۔ میری خواہش ہے کہ ایک دن یہ گھٹائیں مجھ پہ بکھری ہوں، میں ان کو محسوس کر سکوں۔ اس نے ایک سسکی بھری۔ اسی پل دروازے پہ ہوئی دستک نے اسے خیالات کی وادی سے نکالا۔ وہ بکھلا گئی کہ اب انجان لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی، کیونکہ وہ کسی سے پہلے نہیں ملی۔ نکاح کے دن ہی وہ سب کے سامنے آئی اور عرصہ پہلے دکھائی تصویر کی وجہ سے وہ صرف جہان کی مما کو پہچان سکی تھی، اس کے علاوہ وہ کسی کو نہ جانتی تھی۔ وہ رونے لگ گئی اور بے بسی سے اس کے ہاتھوں میں لپٹے بالوں پر نظر ڈالی۔ اسی لمحے اس کی آنکھ کھلی اور اس کی بھیگی نظروں سے نظر ٹکرائی۔ اس کی نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بال چھوڑیں، وہ روتے اٹکتے بولی تو اس نے ایک نظر اسے پھر ہاتھ میں لپٹے بالوں کو دیکھا اور آہستگی سے انہیں آزاد کیا اور بجلی کی رفتار سے بیڈ سے اتری، لیکن پہلے قدم پہ ٹھٹک گئی۔ وہ ابھی تک اسی لباس میں تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار کے روئے۔ سامنے الماری میں آپ کے ڈریسز ہیں۔ جہان کی آواز پہ وہ تھمی۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، اس نے سوچا، لیکن پھر سوچ پہ لعنت بھیجتی اسی سمت گئی اور نسبتاً سادہ پیچ ڈریس نکالا، لیکن اسے پھر بھی ہیوی لگا کیونکہ وہ ایسے ڈریس کی عادی نہ تھی، لیکن مجبوراً ہلکی سی ایمبرائڈری سے سجے ڈریس کو لے کر واش روم میں گئی۔ جب وہ فارغ ہو کر باہر نکلی تو کمرہ خالی دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ ابھی وہ بال سلجھا رہی تھی کہ اسٹڈی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ تھمے جبکہ جہان کی دھڑکن۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کی سمت بڑھا تو اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ اس کے بہت قریب آ کے وہ رک گیا اور اسے ایسے لگا کہ اس کے ارد گرد کی سب ہوا جہان نے کھینچ رکھی ہو۔ اس کا سانس رکا جب اس نے اس کا ہاتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ بہت آرام سے اس کے بالوں کو ہاتھ میں لیتے وہ انہیں چہرے کے پاس لے کر گیا اور بولا۔ اس کی جذبات میں ڈوبی آواز سے اس کا دل سکڑ کر پھولا اور وہ ایک دم بال چھڑاتی دور ہٹی۔ دور رہیں، وہ سسکی۔ وہ پیچھے ہٹ کر اسے دیکھتا رہا اور پھر کپڑے لے کر شاور لینے گھس گیا۔
اسے گئے 10 منٹ گزرے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اچھلی لیکن چپ رہی۔ سوچا کہ شاید پہلے کی طرح جو بھی ہے چلا جائے گا، لیکن پھر ہوئی دستک سے اس نے اٹھنے پر مجبور کیا۔ وہ آہستہ سے دروازے کے پاس آئی اور کھول دیا۔ باہر کھڑے خان نے اسے دیکھ کر نظریں جھکائی۔ السلام علیکم بھابی میم۔ اس کے طرز تخاطب نے آج بھی اسے مسمرائز کیا۔ اس نے آہستگی سے سلام کا جواب دیا اور دروازے کے سامنے سے ہٹی۔ معذرت بھابی میم، لیکن سر کو کہیں جانا تھا ارجنٹ، سو مجھے ان کی تیاری میں ہیلپ کرنا تھی۔ تب ہی وہ شاور لے کر نکلا۔ مارننگ۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ آج تک خان کی اس گھر میں ویلیو نہ سمجھ سکی تھی۔ خان نے اس کے کپڑے نکالنے کے بعد اس کی تیاری میں مدد شروع کی۔ تبھی دستک دینے کے ساتھ ساتھ ایک ہجوم سا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ، پرجوش آواز میں کہا گیا۔ وہ ان سب کو دیکھ کر بوکھلا کے کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہیں بھابی؟ وہ سب گرم جوشی سے باری باری ملنے لگیں۔ اس کا چہرہ اس گرم پرجوشی پر سرخ پڑا۔ زینی چیخی، یو آر بلشنگ، او مائی گاڈ بھابی، ہمارے سامنے یہ حال ہے تو رات کو جہان کا کیا حال کیا ہوگا؟ ردابا کی شریر سرگوشی کی آواز اتنی تو تھی کہ وہ بھی سن سکتا۔ اس خیال نے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اسے دیکھنے کی غلطی نہ کی، جانتے تھے کہ اس کی آنکھوں کی لپک۔ بھابی آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ مہرو گویا ہوئی۔ جب سب چڑیلیں گھیرتی ہیں تو پریاں گھبرا جاتی ہیں۔ خان کی بات پہ سب کی آنکھیں ابل پڑیں، جبکہ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ خان بھائی، آپ یہ کب سے معاویہ کا رنگ چڑھا ہے؟ وہ صدمے سے گویا ہوئی۔ چھوڑیں سب، آپ یہ بتائیں لالے نے گفٹ کیا دیا؟ ان کی ایکسائٹڈ آواز پر اس کے چھکے چھوٹے۔ اس نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ڈریسنگ کی طرف اشارہ کیا جہاں 2 مخملی ڈبے اس نے ابھی نکال کے رکھے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کا یہ سوال ضرور ہوگا۔ اس نے ڈریسنگ کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے اوپر پڑی ڈبیاں لپک کر کھولے اور سب کی نگاہ پڑی۔ واو، امیزنگ، بیوٹیفل، لولی۔ اسی طرح کی دوسری بہت سی آوازیں آئیں۔ اس نے دیکھا تو سبز نگینے سے سجی انگوٹھی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس کی چمک اس کے بیش قیمت ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ لالے آپ بہت چھپے رستم ہیں، زینی گویا ہوئی۔ دوسرا باکس کھولو نا، مہرو بے صبری سے بولی، جبکہ جہان اور خان ڈریسنگ کے پاس سے ہٹ کے صوفے پر بیٹھے فائل دیکھ رہے تھے اور اس کی تیوریاں بتا رہی تھی کہ وہ غصے میں تھا لیکن خود کو کنٹرول کیے تھا۔ دوسرے باکس کو کھولتے ہی ویسے ہی کمنٹس آئے اور اس کے کان میں سرگوشیاں۔ آپ کی انگلیاں بہت پیاری ہیں، آپ کے لیے رنگ خریدی ہے، پھر آپ کے خالی بازو دیکھے تو کنگن لیے۔ میں چاہتا ہوں آپ ایک بار تو ضرور یہ سب پہنیں۔ وہ خوبصورت کنگنوں پر نظریں جمائے ان جان لیوا سرگوشیوں میں گری تھی۔ بھابی آپ یہ ایسے کیوں پڑے ہیں؟ لالا نے پہنائے نہیں؟ ردابا کے سوال نے اسے ہونک بنا دیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے۔ وہ میں نے ابھی رکھے تھے، شاور لینا تھا، اس نے بمشکل کہا۔ وہ ان کی باتیں سن رہا تھا لیکن متوجہ نہ ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ابھی اس کنڈیشن میں نہیں تھی۔ وہ دونوں اٹھے اور دروازے کی سمت بڑھے۔ تبھی مسٹر حسن شاہ انٹر ہوئیں۔ اس کا ماتھا چومتے انہوں نے اس پر نظر ڈالی جو بلیک جینز بلو شرٹ کے اوپر بلیک لیدر جیکٹ پہنے کہیں جانے کو تیار تھا۔ کدھر؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ ابھی تو ناشتے کے لیے آنے والے ہیں علیزے کے گھر سے، 1 گھنٹے میں واپسی ہے، میں انہیں انفارم کر چکا ہوں، خدا حافظ۔ ایک تو یہ لڑکا، وہ بڑبڑاتی آگے گئی اور اس کے ماتھے کس چومتے اسے ساتھ لگائے دعائیں دینے لگی۔ تم سب بھابی کو پیارا سا تیار کر کے نیچے لے کر آؤ۔ وہ انہیں حکم دے کر چلیں گئیں۔ یہ ایک کمرے کا منظر تھا جہاں ایک آدمی کرسی پر بندھا تھا۔ اچانک دروازہ کھولا اور ایک سرد آواز نے اس کے رگوں کے خون کو جما دیا۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان ملک، تم ہو جس نے مجھے ڈپورٹ کروایا؟ وہ ڈر کو چھپاتے ہوئے بولا۔ فضول بکواس مت کرو، جو پوچھوں اس کا سیدھا سیدھا جواب دینا، اس نے گراتے ہوئے کہا۔ اس کی سرخ آنکھیں خان کو بھی ڈرا رہی تھیں۔ میری بیوی کو کیوں اٹھوایا تھا؟ اس نے سلگتے ہوئے استفسار سے کہا۔ کون سی اس کی بات لبوں میں تھی کہ اس کے بھاری ہاتھ نے اسے کرسی سمیت الٹنے پر مجبور کر دیا۔ دیکھو جہان، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو تمہارے ساتھ تھا اس دن جب خان نے تمہیں بتایا۔ رائٹ، میری شادی کی اطلاع سب تک نہیں گئی، میری بیوی بھی کسی نے نہیں دیکھی، تو تمہیں کیسے پتا کہ میں کس دن کی اور کس کی بات کر رہا؟ وہ آگے کو جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ تب اسے وہ احساس وہ کتنی بڑی بے وقوفی کر چکا ہے اور کس کے سامنے۔ اب خمیازے کا وقت تھا۔ پھر اس کا گریبان پکڑتے فقط اتنا بولا، مجھے وجہ بتاؤ، تم نے میرے ٹینڈر پکڑوائے تھے، میں تمہیں سزا دینا چاہتا تھا۔ افندی نے کہا کہ تمہاری کوئی کمزوری ڈھونڈ کہ اس پر وار کروں، تب میں تمہارے گارڈ کے ذریعے مجھے علیزے نام مت لو، میں کاٹ ڈالوں گا۔ وہ دھاڑا تو وہاں کھڑے وجود کانپ اٹھے۔ ملک نے جب دیکھا تو وہیں جہان کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہ رہی۔
میں اسی دن جان چکا تھا کہ میرے اپنے آدمی کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں، تو پہلے انہیں چیک کر چکا ہوں۔ تم سے بس پوچھنا تھا کہ تم نے یہ ذلیل حرکت کی کیوں؟ دل تو کر رہا ہے اس جرم کی پاداش میں تمہیں خود سزا دوں، لیکن تبھی دروازہ کھلو اور نیب کے اہلکار اندر آئے۔ شکریہ شاہ صاحب، ان کی کب سے تلاش تھی ہمیں۔ وہ سر ہلاتا باہر کو نکلا، نیوی بلو ڈریس، ہلکی سی لپسٹک لگائے اور جہان کے رکھے تحفے پہنے جو انہوں نے زبردستی پہنائے۔ جب وہ تیار ہوئی تو ایک بار پھر اس سے لپٹی۔ بھابھی یو آر سو کیوٹ، وہ چیختے ہوئے بولی۔ جب وہ ان کے ساتھ نیچے آئی تو سب کو بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم تھمے۔ آؤ بیٹا، رک کیوں گئے؟ احمد شاہ نے پاس بلایا۔ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے اس کے گھر والوں اور جہان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے ان کے قریب آئے اور سب کو سلام کیا اور سب بڑوں کے سامنے سر جھکا کے پیار لیا۔ بھابھی آج پورا دن ہم آپ کو آپ کی نئی فیملی سے متعارف کروائیں گے، آریان خوشی سے بولا۔ وہ سر ہلا کے رہ گئی۔ کچھ دیر میں ولی، حماس، زالے اور دریا سکندر بچوں کے ساتھ اندر آئے۔ السلام علیکم بابا اسلام کیا اور سب سے ملنے لگے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے آنسوؤں کی جھری لگا دی۔ مجھے گھر جانا ہے، لالا کے پاس، وہ حماس سے بولی تو ولی دانت پیستے بولا۔ علیزے، جہان بھائی کدھر ہیں؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کو بولا۔ تم نے انہیں صبح صبح کدھر جانے دیا؟ مجھے نہیں پتا، وہ روٹھے انداز میں بولی۔ باقی سب ان کی نوک جھوک سے مستفید ہو رہے تھے۔ وہ زالے کی بیٹی حوریہ کو گود میں لیے بیٹھی جب وہ آیا۔ السلام علیکم، سب کو سلام کرتے اس نے ایک نظر بلو ڈریس میں سر جھکائے بیٹھے فرد پر ڈالی اور حماس اور ولی سے ملنے لگا، جبکہ زالے اور داریہ کے سامنے سر جھکایا۔ وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کیونکہ وہ ان سے عمر میں بڑا تھا، لیکن وہ شاید رشتے کا لحاظ کر رہا تھا۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، داریہ شرارتاً بولی۔ ادھر علیزے کے پاس ہی بیٹھ جاؤ، اپنی ہی بیوی ہے۔ وہ جگہ دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی اسفی چاچو نے مسکراہٹ دباتے کہا تو وہ خجل ہو گیا، جبکہ وہ اپنی جگہ سمٹ سی گئی۔ حوریہ بیٹا، انکل سے ملو، زالے نے ان کی گود میں بیٹھی اپنی بیٹی کو کہا۔ نہیں، یہ گندے انکل ہیں، انہوں نے کل پھپھو کو چرا لیا، وہ ناراضگی سے بولی اور اس کی بات پہ سب کا چھت پار کہکا نکلا۔ علیزے کی سانس کا رد عمل سوچ کے، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کا بازو پکڑتے اسے سامنے کیا اور بولا، بیٹا آپ کی پھپھو سے بدلہ لیا ہے۔ اس کا دل رک کے دھڑکا۔ وہ پھر اس کی سمت ہلکا سا جھکا اور بظاہر حوریہ سے بولا، کچھ عرصے پہلے انہوں نے مجھے اور میرا سب کچھ چرایا، آج میں نے سب واپس لے لیا، سود سمیت۔ اس کی گمبھیر آواز پہ اس کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ سیدھا ہوا اور باتوں میں لگ گیا۔ بہو، ناشتہ لگواؤ، بچی بھوکی ہے صبح سے، دادو مسز احمد سے بولنے، جبکہ بچے کی سرگوشی ختم کر چکی ہے۔ انہوں نے مل کر ناشتہ لگایا اور سب نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ جب وہ سب نکلنے لگے تو اس کے روتے چہرے کو دیکھ کر ولی ناک چڑھاتا بولا، قسم سے تمہاری بہتی ناک دیکھ کر جہان بھائی کو ٹشوز اور رومال گفٹ کرنے کو دل کر رہا ہے، تم تو ان کی شرٹس کا کباڑا کر دو گی۔ اس کی بات پہ سب نے ہنسی روکی، جبکہ وہ منہ کھولے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جب سمجھ آیا تب غصے سے لال ہوئی۔ آپ جائیں یہاں سے، میں نہیں بولنا آپ کے ساتھ، ان کی فکر آپ مت کریں، آپ نے کون سا شرٹس دھو کے دینی ہے، وہ غصے سے بولی، جب وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ لگا کے بولا، اوکے یار، تم دن میں روز 2-3 گندی کرنا۔ وہ شرم سے سرخ پڑی کیونکہ وہ پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ بھائی، وہ حماس کی طرف مڑی، اوکے سوری، خدا حافظ، اور وہ سب اسی طرح ہنستے ہوئے چل دیے، جبکہ زینی اس کے ساتھ لیے سب سے متعارف کروانے لگی۔ شاہ مینشن میں 3 فیملیز رہتی تھیں۔ زمان شاہ، زہرہ شاہ کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے احمد شاہ، جن کی شادی ان کی پسند سے مہروخ شاہ سے کی گئی تھی، لیکن وہ جہان کی پیدائش کے 5 سال بعد گھر چھوڑ گئی، تو پھر ان کی شادی انہوں نے اپنے دوست کی بیٹی زائرہ شاہ سے کر دی، جس میں ان کی 2 بیٹیاں زینی اور ردابہ تھیں۔ زینی کا نکاح معاویہ سے، جبکہ ردابہ کی شادی شہروز شاہ سے کی گئی تھی، جو کہ امریکہ میں ہوتا تھا۔ ان کا بہت پیارا بیٹا اور جہان کا لاڈلا روحان تھا۔ احمد سے چھوٹے حسن شاہ تھے، جن کی شادی زہرہ شاہ کی بانجی زارا شاہ سے کی گئی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا موہت، جس کی شادی لریب سے ہوئی تھی، اور ان کے 3 بچے ہیں، عمر، ہادی اور عدن۔ اس کے بعد زاویہ اور اس کی ہنسمکھ اہلیہ آیت تھی۔ ان کے 2 بیٹے حنان اور منان تھے۔ اس کے بعد معاویہ، آریان اور مہرو تھے۔ ان کے بعد آسیہ شاہ تھی، جن کی شادی وجاہت شاہ سے کی گئی تھی۔ ان کے 3 بچے روزیر، زرتاشا اور زرمینہ تھے۔ زرمینہ ابھی سال بھر کی تھی جب وجاہت کا انتقال ہو گیا، تو ان کے گھر والوں کے ناروا سلوک کی بنا پر انہیں مینشن لے آیا گیا، لیکن وہ وہاں نہ رکی تو انہیں مینشن کے بالکل ساتھ بنے گھر میں ٹھہرایا گیا، لیکن بچے اکثر مینشن میں جمع ہوتے یا مستی کرنے کو آ جاتے تھے۔
اس کے بعد اسفند اور ان کی اہلیہ فوزیہ تھی، ان کے 3 بچے، طلال جس کی شادی مومنہ سے اور اس کی ایک بیٹی محرم تھی، اس کے بعد کاشان اور مروہ تھے۔ سب اس کے گھر دکھانے میں مصروف تھے اور وہ ایک پوشن دیکھ کے ہی تھک چکی تھی۔ اندر آ کے سب کے پاس بیٹھے تو کچھ دیر بعد مما نے آ کے آیت بھابھی سے بولا، بیٹا علیزے کو کمرے میں لے جاؤ، ریسٹ کر لیں۔ نہیں آنٹی وہ بولنے لگی تو انہوں نے ٹوکا، آنٹی نہیں مما، مجھے سب مما کہتے ہیں، زارا کو مما جبکہ فوزیہ چچی کو تو آپ بھی ایسے ہی بلایا کریں۔ انہوں نے اسے ساتھ لگاتے کہا، جی مما۔ وہ سر جھکا کے بولی۔ وہ سب اس کے ساتھ روم تک آئیں اور جھجکتے ہوئے بولی، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، آپ بھی آئیں۔ اوہ شیور، کیوں نہیں آئیں آپ؟ ویسے لالے کی مسز ہو کے آپ ڈر رہی ہیں، ناٹ فیئر۔ مہرو شریر انداز میں بولی تو وہ جنب گئیں۔ آپ تو جہان کے نام سے اتنا بلش کرتی ہیں، جب وہ سامنے ہو یا پیار کرتا ہوگا تب کیا کرتی ہوں گی؟ لرے بھابھی ہادی کو سہلاتے ہوئے اسے تنگ کرتی ہوئی بولی، اس کے صبر کا امتحان لیتی ہوں، ہمارا یہ حال ہوتا ان کو دیکھ اور وہ تو پلیز۔ اس نے خون چھلکاتے چہرے کو چھپاتے زینی سے التجا کی۔ اس کی اس معصوم ادا پر سب مسکرا اٹھیں اور آیت نے ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگایا۔ تبھی دروازہ کھلا اور معاویہ اور خان جہان کے ساتھ اندر آئے۔ اس کو دیکھ کے اس کا نارمل ہوتا چہرہ پھر سے سرخ ہوا۔ معاویہ کی آنکھیں زینی کو دیکھ کے شرارت سے چمکی۔ ہاں، یہ کون سی مخلوق ہے جس نے بھابھی کو گھیرا ہے؟ وہ زینی کا جائزہ لیتا گویا ہوا۔ آپ نکلیں یہاں سے، سخت برے لگ رہے ہیں ادھر۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے بولی، کیا؟ اور تم مجھے اتنی بری لگتی ہو کہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بکواس کرتا ہے اس کی نظر جے کے چہرے سے ٹکرائی اور وہاں چھائے تاثر نے اسے بات پلٹنے پر مجبور کیا۔ اتنی بری کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں اتنا پیار کروں کہ جتنا وہ پھر بھی لمبی چھوڑ ہی گیا۔ اسے راستے میں زینی کی شرم اور غصے سے بھری آواز نے روکا۔ لالے دیکھے نا، وہ جہاں کو شکایت امیز لہجے میں بولی، اور معاویہ نے اسے اپنی طرف دیکھ کر علیزے کے پیچھے کیا۔ بچائیں بھابھی مجھے اپنے جلاد شوہر سے، جبکہ وہ اس استفاد پہ بکھلا گئی، لیکن اپنے پیچھے بیٹھے معاویہ کو دیکھتی، لیکن کبھی ان سب کو اور پھر اس کی طرف نگاہ گئی، لیکن وہ نگاہ چہرے تک جانے سے پہلے ہی پلٹ آئی۔ اس کے لیے سب کچھ مشکل کام اس چہرے کو دیکھنا تھا۔ رکے بھابھی، مار دے گا مجھے۔ اس کی بے پر کی دہائی پر وہ گھبرائی، جبکہ سب نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس نے اس کے کندھوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور پھر معاویہ کو۔ حیدر رک جائے نا۔ اس کی بے بسی میں چھپی التجا پہ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جبکہ اس کے قدم ساکت ہوئے۔ وہ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ وہ متعجب تھا کہ واقعی اس نے اسے پکارا تھا، وہ بھی ایسے، جبکہ وہ خود رہ گئے کہ اس نے کیا بولا اور کیوں کر بولا، اور وہ بھی اس مقام پر کہ جب اس سے نفرت کی دعوے دار ہے۔ معاویہ کے موبائل کی رنگ نے انہیں چونکایا تو وہ موبائل لیے نکلا تو لریب بھی اس کو اٹھنے کا کہہ کر اسے خدا حافظ کہتی نکل گئی، جبکہ ابھی بھی ساکت بیٹھی تھی۔ I wish you call me حیدر. I want to listen my name from your lips. ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑیوں کی مانند بہتے چلے گئے۔ وہ بے پرواہی کے انداز میں بیٹھی رہی۔ خان کو فارغ کر کے جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کا بھیگا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ ایک پل میں بات کی گہرائی میں پہنچا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور بولا، اپنے آنسو صاف کریں، لیکن وہ سن کے بھی سن نہ پائی۔ اس نے ہاتھ اس کے بالوں کی اور بڑھایا اور سہلانے لگا تو وہ ضبط کھوتی پھوٹ پڑی۔ کیوں آپ آئے واپس؟ کیوں پھر سے میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے؟ جان بوجھ کے کر رہے ہیں نا آپ؟ اس کی آنکھوں میں سرخ سرحد سے پھیلی۔ اس کی باتیں سن کر لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھی تو شاید یہ سب بول نہ پاتی۔ میں نے منع کیا تھا مت آنا واپس، پھر کیوں؟ وعدہ توڑ کے آیا اور اب مجھے توڑ رہے کیوں؟ وہ بے بسی سے روتی بولتی جا رہی تھی جب اس نے اسے دونوں بازوں سے پکڑ کے ایک جھٹکے سے سامنے کیا۔ کیونکہ ماں مر رہی تھی میری، نہیں برداشت کر سکی جدائی۔ ماں تھی وہ، ایک پیار نے مجھ سے دور کر دیا تھا، لیکن ایسے پیار اور ممتا نے واسطہ دے کر واپس بلایا۔ اس کی دھاڑ اور ظالم گرفت سے اس کا سانس اٹکنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ اب بھی نہ رکا تو وہ مر جائے گی۔ آج کے بعد تماشا دیکھنے کی بات نہ کرنا، میں جان لے لوں گا۔ آپ کیا ہیں میرے لیے یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، چھوڑیں مجھے۔ وہ سسکی تو ایک دم چونکا، لیکن گرفت چھوڑنے کی بجائے نرم کرتا بولا، آنکھیں صاف کریں اپنی۔ وہ چپ رہی۔ اب کی بار اسے تنبیہ پکارا تو وہ کسمس آئی، خود صاف کر لیں، میرا طریقہ پسند نہیں آئے گا۔ کان میں سرگوشی پہلے تو سمجھ نہ آئی اور جب آئی تو ایک پل میں اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے کپ کپاتے کفتی لب، بھیگے سبز نین کٹورے، بکھرے بال، بے پرواہ سراپا، سب اس کو بہکانے کو کافی تھے۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس کا دل سکڑا۔ وہ جھٹکے سے دور ہوتی وہ منہ رگڑنے لگی۔ اس نے بمشکل اس کے چہرے سے نظر ہٹائی اور گہری سانس لے کے خود کو کمپوز کیا۔ وہ بھاگتی واش روم میں غصے اور بے بسی سے رونے لگی۔ میں کیسے ان کی شدتوں کو روکوں، کیسے ان نظروں کا سامنا کروں؟ روتے ہوئے بس یہی بات اس کے
دماغ میں تھی۔ حرم جانو، وہ جو آپ کی چڑیل ٹائپ خالہ آتی ہیں وہ آج کل نظر نہیں آ رہی، کوئی دیو تو نہیں لے گیا؟ اس نے اندر آتے ہی بائیں جانب بیٹھی ہادی کو دیکھ کر شرارتاً پوچھا۔ آپ انتہائی بےہودہ انسان ہو، خود ہوں گے بھوت، لڑکیاں دیکھ کر ڈرتی ہیں۔ وہ غصے سے بولی۔ آپ نہیں ڈرتی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، وہ اکڑائی۔ ہائے، تو آپ لڑکی نہیں؟ اس کے معصوم سوال پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ زالے، وہ چلائی۔ کیا ہوا؟ زالے اور علینا بھاگتی آئیں۔ سمجھا لیں اپنے اس تھرڈ کلاس دیور کو، میں سر پھاڑ دینا اس کا۔ وہ غصیلے انداز میں بولی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ریلی، وہ آرام سے بولا۔ ہیں نہ حرم؟ اس نے حرم کو گھورتے پوچھا اور وہ فوراً بولی۔ جی چاچو۔ جبکہ وہ دونوں سر پکڑ کر رہ گئیں کیونکہ جگڑتے ہوئے دونوں بچے تھوڑی زالے روحانسی ہو کر بولی۔ وہ بہت نرم مزاج تھی، ہزار کوشش کے باوجود سختی نہ دکھا پاتی، اس لیے سب اس کا فائدہ اٹھاتے۔ ولی تمہاری لیزا سے ابھی بات ہوئی؟ مرینا نے اندر آتے پوچھا۔ نہیں بھابی، خود ہی نہیں کی۔ اسے تھوڑا ٹائم دے تاکہ وہ ادھر ایڈجسٹ ہو سکے۔ ایک ہفتہ بعد ریسیپشن ہے، تب رہنے کے لیے بلا لیجیے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو سب سر ہلا کر رہ گئیں۔ 2 دن گھر سے غائب رہنے کے بعد وہ ابھی گھر داخل ہوا اور ان 2 دنوں میں وہ کافی حد تک سب سے گھل مل چکی تھی، بلکہ رات کو بھی وہ سب اسی کے کمرے میں ہوتی تھیں۔ اس نے اس کی غیر موجودگی پر شکر ادا کیا اور سب کے ساتھ لگی رہی کہ اس کی غیر موجودگی پہ اس کی یاد ہمیشہ کی طرح دل پر انداز نہ ہو۔ لیکن برسوں کی سنبھالی لب پہ تیرا ذائقہ کی یاد، پھر ایک روز ہار کے کچھ اور چکھ لیا۔ لیکن اس کے یہ نہ یاد آنے والے ارادے کو اس کے آنے والے مینیجر بھگ سے ختم کر دیتے تھے، میسیجز بھگ سے ختم کر دیتے تھے۔ وہ نہ ہو کے بھی ہر جگہ تھا۔ کمرے میں لگا اس کا سیاہ سوٹ میں پورٹریٹ ایک پل کو اسے محسوس کرواتا کہ وہ اسے کہیں نہ کہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ لاؤنج میں انٹر ہوا تو سب گپیں ہانک رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز پہ مہرو سے باتیں کرتے اس کے لب اور سانسیں ایک ساتھ رکیں۔ اس نے آہستگی سے رخ موڑ کر اور اس کے بلیک شوز کو دیکھ کر نظر اٹھانے سے انکاری ہوئی۔ کیسے ہو بیٹا؟ ایسے بھی کرتا ہے کوئی؟ ابھی آپ کی شادی ہوئی اور آپ علیزے کو چھوڑ کے کہیں گئے تھے اور بتایا بھی نہیں۔ آسیہ پپو نے ملتے ہوئے ان کے آ کے کلاس لی۔ چھوڑے پپو، اس کی پہلی بیوی تو اس کے ساتھ تھی نا۔ معاویہ نے منہ بصورت اور دادوں کے سامنے سر جھکائے خان کی طرف اشارہ کیا تو جے کا زوردار مکہ اسے کرانے پر مجبور کر گیا۔ جے! وہ چلایا۔ لالے، ذرا پتہ نہیں چل رہا کہ شادی ہوئی ہے؟ اب ہم ولیمہ؟ ارے چھوڑو دوسروں کی شادی کے مزے لینا، آؤ ہم اپنی شادی کرتے ہیں۔ اور اس کی زبان میں پھر کھجلی اور وہ زینی کی بات کاٹتا بولا، لیکن جہان کی گردن کے گرد کیے بازو نے منہ بند کروا دیا۔ بھابی بچائیں! اس کی دہائی پر اس نے بھی ان کی بھابی کی اور دیکھا جو خود اس سے بچنے کو شاید زرتاشے کے پیچھے چھپی تھی۔ شرم کر لیا کرو تم بھی۔ فوزیہ چچی نے آگے سے اسے چت لگائی اور تبھی انابی نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو سب کھانے کے لیے چلے گئے۔ علیزے کھاؤ نا بیٹے۔ آسیہ بیگم نے اسے ٹوکا تو فوراً پلیٹ پر جھکی، لیکن کچھ بھی کھا نہ سکی کیونکہ اس کے سامنے وہ خان کے سرد کرنے کے بعد کھانے میں مشغول ہو گیا۔ وہ خان بھی اپنی جگہ جا چکا تھا۔ آج اس سے کمرے میں جانا موت لگ رہا تھا، اس لیے وہ سب کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھنے، باتیں کرنے میں، لیکن اس کے دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہ مینٹلی یہاں حاضر نہ تھی۔ ارے تم سب ابھی ادھر ہی رہو، اٹھو سب اور بھابی کو کمرے میں چھوڑ کے آؤ۔ زارا بیگم نے آتے ہی انہیں اٹھایا۔ جاؤ بیٹا، آج جہان اتنے دنوں بعد آئے، اسے ٹائم دو۔ انہوں نے جان کے کہا اور ان کی بات پہ اس کے قدم من کے ہو گئے، جبکہ انہوں نے مسکراہٹ چھپائی کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے، اس لیے سب جان بوجھ کے انہیں ٹائم دیتے تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو خالی کمرہ دیکھ کر تشکر بھری نظر اور پھر جلدی سے کپڑے لے کر واش روم گھسی اور اس نے آنے سے پہلے اس کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ بلیک اور بلیو ڈھیلے ڈالے ٹراؤزر اور گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے باہر نکلی اور اس کے اسکارف سے بالوں کو الٹا سیدھا سمیٹنا اور دوپٹہ لیے بیڈ کی طرف بڑھی۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ مرینا بھابی کی کال دیکھ کے وہ سب بھول کر کال سننے لگی۔ اسے بات کرتے 10 منٹ ہوئے تھے کہ اسٹڈی کا دروازہ کھولے وہ اندر آیا۔ وہ بے خبر لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بے خبر وجود پہ ڈالی۔ براؤن بالوں کو اسکارف میں لپیٹے، دوپٹہ گود میں رکھے، اس کی جانب پشت کیے وہ مگن انداز میں مصروف تھی۔ اس کا تسلسل تب ٹوٹا وہ جب اس کے پیچھے بیڈ پہ جا کے بیٹھا۔ اس کا سانس مدھم ہوا۔ جب وہ کچھ نہ بول پائی تو بھابی نے پکارا، علیزے! جی جی جی، وہ ہکلائی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسکارف میں بندھے بالوں کو جھٹکے سے کھول دیا۔ اس کا دل سکڑا اور پھر موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گود میں جا گرا۔ علیزے لیزے، بھابی کی آواز آتی رہی لیکن وہ وہاں ہوتی تو سنتی نہ۔ تب وہ اس کے بالوں کو ہلکے سے سمیٹتا، ہاتھوں میں لپیٹتا،
اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کا کان جلنے لگا اور دل جیسے سینہ توڑ کے باہر نکل آئے گا۔ آج کے بعد میں انہیں اپنے سامنے سمٹے نہ دیکھوں۔ اس نے اس کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اس نے ہلکی سی سسکاری بھری اور وہ اس کے بالوں کو چہرے کے پاس لے گیا۔ کچھ پل ان کی خوشبو محسوس کر کے وہ ہاتھوں میں لیے ہی لیٹ گیا۔ وہ ویسے ہی رخ موڑی ساکت بیٹھی تھی۔ جب اس نے مزید حرکت نہ کی وہ دھیرے سے اپنی جگہ لیٹ گئی، جبکہ وہ اپنی جگہ لیٹے اسے ہی سوچ رہا تھا اور اپنے درمیان رکھے فاصلے کو دیکھتے بس یہی بات ذہن میں آ رہی تھی، کیا یہ فاصلے کبھی ختم ہوں گے؟ آج ان کے ریسیپشن کا دن تھا۔ ہائی سیکیورٹی کے انڈر آج کا فنکشن منعقد کیا گیا۔ شہر کیا ملک بھر کی کریم جمع تھی، اس کی بھابھیوں کی فیملیز، جہان کی فیملیز، دوست احباب، کیونکہ آج وہ اس شادی کو کھلم کھلا دکھانے والے تھے۔ اسے صبح سے زینی، لریب اور زرتاشا بیوٹیشینز کے ساتھ لیے کمرے میں گھسی تھی۔ ایسے تجربات کیے گئے کہ وہ بکھلا گئی۔ یار مانا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں موقع دستور موقع وغیرہ۔ لریب اس کے احتجاج پہ اس کے کان میں گھسی تو وہ چھنپ گئی۔ لائٹ پنک کلر کی زمین کو چھوتی میکسی میں اس کا سراپا قیامت ڈھا رہا تھا۔ لائٹ میک اپ کیے براؤن آبشار کا اونچا جوڑا بنائے جس میں وہ اس کی سراہی دار گردن بہت نمایاں لگ رہی تھی اور جولری میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کو اس کے سر پہ ہیڈ گراؤنڈ کی مدد سے سجا کے جبکہ اسے شیشے کے سامنے کھڑا کیا تو ایک پل کو وہ خود محبوط رہ گئی۔ اب ذرا لالے کی نگاہ سے دیکھیں خود کو۔ تاشا کی آواز پہ اس کا رنگ سرخ کندھاری ہوا اور فوراً نظریں جھکا لی۔ چلیں؟ لریب نے پوچھا تو وہ دھڑکتے دل سے سر ہلا گئی۔ بینکویٹ کے سامنے جا کے وہ زینی کی مدد سے گاڑی سے اتری تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ سیاہ 3 پیس پہنے وہ شاندار سا شخص اس کے دل کے تار چھیڑ گیا۔ وہ اس کا تھا، صرف اس کا۔ اتنے دنوں میں یہ خیال اسے ایک پل کو مسمرائز کر گیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک حیران کن تھی۔ اسے اپنی نظریں جھکانی پڑیں۔ اس کو اپنی سمت آتا دیکھ کے اس کا سر جھکا۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ جھکا اور کہا، "Today I am blessed heavily۔ میری سب حسرتوں میں اول ہے تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہونا۔" اس نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ پہ ڈالی اور پھر اس کی طرف دیکھ کے اندازہ ہوا کہ چاہنے والے مرد کی آنکھ سے آنکھ ملانا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کا دل اس کے ہاتھ میں دھڑکنے لگا۔ وہ اسے ساتھ لیے جب اندر داخل ہوا تو سب کیمرے فوراً حرکت میں آئے۔ سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ وہ اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کر گئی۔ اس کی گرفت سے اسے اس کی حالت کا اندازہ ہوا تو وہ ایک ہاتھ اٹھا کے کیمرے نیچے کرنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اسٹیج پہ جب بیٹھی تو اپنی فیملی نظر آئی۔ وہ فوراً ان سے ملنے لگی۔ حوریہ آج بھی جہان سے ناراض تھی۔ جب جہان اس کے پہلو میں آ کے بیٹھا تو اس کا بایاں پہلو جلنے لگا۔ وہ خود کو ان سب سے فراموش سمجھنے لگی۔ جہان نے اسے ساتھ لیا اور سب سے ملوانے لگا اور اپنے تعارف پر ششدر تھی۔ "میٹ مائی وائف علیزہ حیدر شاہ۔ علیزہ حیدر شاہ، علیزہ حیدر شاہ، علیزہ حیدر شاہ۔" اس نام کی بازگشت نے اسے بہت دیر تک اپنے حصار میں رکھا اور اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ سر جھکائے مسکرا رہی تھی۔ "سر پلیز ایک تصویر۔" میڈیا کا نمائندہ اس کے پاس آ کے بولا تو احمد شاہ کے اشارے پر وہ تیار ہوا کہ ان کی شادی کی خبر بہت ضروری تھی۔ ان سب سے فارغ ہو کے وہ اسٹیج پہ آ کے بیٹھی ہی تھی کہ سب اسٹیج پہ آ گئے۔ "جان اٹھو چلو فوٹو شوٹ کرواؤ۔" فوزیہ چچی نے آ کر جلدی مچائی۔ "لیکن اس کی کیا ضرورت اب؟" اس نے کہا۔ "کیوں ضرورت نہیں؟ یہی تو یادیں ہوتی ہیں۔" وہ خفگی سے بولیں اور گرافر کو اشارہ کیا۔ فوٹو شوٹ نے اسے صحیح معنوں میں تارے دکھائے۔ "میم پلیز سر کے شولڈرز پر ہاتھ رکھیں اور سر آپ میم کی کمر کو ہولڈ کریں۔" اس کی ہدایات پہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پر آرام سے ہاتھ رکھا تو اس نے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے تو اسے یوں لگا کہ گرم انگارے نے چھو لیا ہے۔ اس کے بعد کے سب فوٹوگرافز جہان نے خود بنوائے، لیکن ایسے کہ تھوڑا ریلیکس فیل کرے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جہان جائے گا یا نہیں۔ اس نے فوٹو سیشن کے بعد اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں چینج کرنے کو آئی تھی۔ اس نے دوپٹہ اتار کے رکھا تھا کہ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کوٹ اب اتر چکا تھا اور شرٹ کے بازو فولڈ کیے، کوٹ کو کندھے پر لٹکائے وہ اسے ایسے دیکھ کے رک چکا تھا۔ وہ ایسے بے پرواہ اور بہکا دینے والے حلیے میں آج پہلی دفعہ سامنے آئی تھی۔ دوپٹے کے بغیر متناسب سراپا، سراہی دار شفاف گردن۔ وہ کوٹ صوفے پہ پھینکتا اس کی طرف بڑھا اور اسے آگے آتا دیکھ کر قدم پیچھے کو اٹھانے
جانے لگی لیکن ڈریسنگ راہ میں حائل ہو گیا۔ اس کے قریب جا کے اس نے دھیرے سے اس کے لرزتے وجود کو بازو میں قید کیا اور ہلکا سا اس کی اور جھکا اور دوسرے ہاتھ سے پن نکال کے اس کے بال بکھرا گیا۔ چھوڑیں اس کی یہ بات اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ اس کا سانس اٹکا، وہ اس کے چہرے کو آہستہ آہستہ چھونے لگا، آنکھیں رخسار ہونٹ۔ اس نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچی اور ایک ہلکی سی سسکاری لی۔ اس کی سانسیں اس کے ہاتھ کی حرکت سے تیز ہونے لگیں۔ اس کی انگلی جب اس کی ٹھوڑی سے ہوتی ہوئی اس کی گردن تک پہنچی اور کالر بون پہ جا کے جب اٹکی تو اس نے فوراً احتجاجی انداز میں اسے روکا۔ شاہ پلیز۔ وہ ہلکا سا رخ موڑ گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل حلق سے نکل کے باہر آ جائے گا اور اگر جہان نے اس کو تھاما نہ ہوتا۔ وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس کی مزاحمت پر اس نے اپنی ضبط سے سرخ پڑتی آنکھیں اٹھائی اور اس کے سر جھکائے وجود کو دیکھا اور اس کے بال ایک سائیڈ سے ہٹا کے بائیں کندھے پر ڈالے۔ اس کی ٹانگیں لرزنے لگی۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اس کے دائیں کندھے پر اپنے سلگتے لب رکھ دیے۔ وہ ششدر رہ گئی۔ اس کے لمس میں کیا کچھ نہ تھا، پیار، عشق، دیوانگی، جنونیت، لیکن اسے حیران کرنے والی چیز یہ تھی کہ اس لمس میں وہ تھا، اس میں چھپا احترام۔ سب سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتا، دروازے پہ ہوئی دستک نے دونوں کو چونکا دیا۔ یس، اس نے اندر آنے کو نہ کہا، اس لیے ملازمہ نے اندر آنے کی غلطی کیے بغیر علیزی کو نیچے آنے کا پیغام دے کے چلی گئی۔ وہ اس کی گرفت میں قسمت آئی تو اس نے پھر سے اس کو قریب کرتے اس کے ماتھے پر استحقاق کی مہر ثبت کی اور سرگوشی کی۔ I'll miss you so much. I can't spend even one day without you. So please. اس نے بات ادھوری چھوڑ کے اس کا چہرہ تھاما اور اس سے پہلے کہ وہ ہر حد پار کرتا اور اس کی نفرت کے دعوے کی دھچکیاں اڑاتا، وہ جھٹکے سے اپنا آپ چھڑواتی ڈریسنگ روم میں بھاگی۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑے تو سب روز کے کاموں میں مصروف ہوئے۔ خان وہ زور سے چلاتی باہر آئی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں چلا نہ جائے۔ جی بی بی، اس نے بیزاری سے پلٹ کے جواب دیا۔ ایک پل کو اس کا دل کر لایا لیکن پھر حشاش لہجے میں بولی، مجھے یوں نہیں جانا ہے، چھوڑ آؤ۔ اس نے مان سے کہا، سوری بیبی، مجھے سر کے ساتھ کہیں جانا ہے، میں ڈرائیور کو کہتا ہوں وہ آپ کو چھوڑ آتا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کے پلٹا، لیکن مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے، وہ اصرار کرتی بولی۔ بی بی آپ، وہ اس کی بات کاٹتے بولی، تم مجھے نام سے کیوں نہیں پکارتے باقی سب کی طرح؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، کیونکہ میں اپنی حدود سے واقف ہوں اور آپ بھی اس بات کا خیال رکھا کریں۔ اب جائیں اندر، ڈرائیور آتا تو اطلاع کر دیتا۔ اس نے تلخی سے بات کی، تم بہت ظالم ہو۔ وہ روتی ہوئی کہیں اندر بھاگ گئی۔ غدار ہونے سے ظالم ہونا بہتر ہے مہرو بی بی۔ وہ سر جھٹکتا باہر کی جانب بڑھا۔ ڈھیلے ڈالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بالوں کو عجیب سا نقشہ دے کے اوپر اکٹھا کیے اور گلے میں مفلر لٹکائے، پاپ کارن کا باؤل ہاتھ میں لیے وہ بچوں کے ساتھ بیٹھی مگن انداز میں کارٹون دیکھ رہی تھی کہ ولی بنائے انداز میں اندر آیا۔ علیزی، اپنے شوہر اور اس کے گارڈز کو سمجھا لو، میں نے شکل سے چور لگتا ہوں جو ہر بار اپنے گھر میں آتے ہوئے مجھے چیک کرتے ہیں۔ وہ روحان سے انداز میں بولا تو اس نے ہنسی دبائی۔ شکل کا کیا ہے، شکل سے تو مجھے بھی آپ۔ اس نے لب شریر انداز میں دبائے تو وہ جارحانہ تیوری سے اس کی طرف بڑھا۔ سوری، وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہٹی۔ علیزی، کدھر ہو یار، تمہارا شوہر کالز کر کے پاگل ہونے لگا ہے۔ علینا کی بات سن کے اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں تھم گیا، دل سکڑ کے پھولا۔ اس نے وہ مشکل ہاتھ بڑھا کے موبائل لیا لیکن تب تک کال بند ہو گئی تھی۔ اس نے تشکرانہ گہرا سانس لیا۔ وہ ایک ہفتے سے یہاں تھی اور اس کے مسلسل میسیجز اور کالز آ رہی تھیں جن کو وہ مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ وہ یہ سب جان کر رہی تھی شاید اس طرح وہ اسے چھوڑ دے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے میسیجز اوپن کیے۔ مسنگ ہارٹ، سویٹ ہارٹ، مائی لیڈی، ریپنزل، مسز ہنی، اس طرح کے آدھے ادھورے میسیجز تھے جو ہمیشہ کرتا تھا۔ اس طرح وہ شاید اس کے گمان کو خود تک محدود رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے بہت سے میسیجز اس نے بغیر دیکھے ڈیلیٹ کر دیے۔ مرینا بہت دیر سے اسے نوٹ کر رہی تھیں اور جانچ رہی تھیں۔ کیا میسیج آیا؟ شوہر نامدار کی جانب سے۔ بھابھی کی آواز پہ وہ گڑبڑائی۔ کچھ بھی نہیں۔ اس نے موبائل نیچے رکھ دیا جبکہ مرینا ابھی بھی پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ گہری نیند کی آغوش میں لیٹی تھی جب اس کا موبائل بجا جو اس کی نیند میں خلل کا باعث بنا۔ اس نے بغیر دیکھے کال اٹھائی۔ ہیلو، نیند سے بوجھل آواز ابھری جو سننے والے کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ میری جان، سو چکی ہو؟ کسی کی خمار آلود آواز نے اس کی نیند بھگ سے اڑا دی۔ کون؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔
معاویہ آرام سے جواب آیا۔ اسی پل دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازے کو دیکھا کہ موبائل سے آواز آئی، دروازہ کھولو۔ اس نے اٹھتے ہوئے دروازہ کھولا تو وہ اندر آیا۔ فوراً آپ اس وقت خیریت؟ اس نے پوچھا جبکہ وہ اس کے نیند سے بوجھل آنکھیں، بکھرے بال اور بے پرواہ سراپے کو دیکھ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ یہ ماحول اور سراپا اس کے حواسوں پہ چھاتے، اس نے فوراً لگامیں کھینچیں جبکہ وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر جھجک گئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں، جائیں نا۔ اس کی کپکپاتی آواز پہ چونکا اور پھر مسکراتے اس کی طرف بڑھا تو وہ قدم پیچھے بڑھا گئی۔ باہر جائیں، وہ چٹکی۔ زینی میری جان، مجھے کچھ کہنا ہے تم سے، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ کیا؟ وہ بولی۔ یہ ماحول، تنہائی، کمرے میں موتیے کی مہک، تمہاری یہ خوبصورتی اور ہم دونوں کا رشتہ، اس پیر مجھے صرف یہی بات کہنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کے رکا اور اس کے چہرے کی سمت ہاتھ بڑھایا تو وہ اس کی بھیگی آنکھوں سے لرزتے سراپے کے ساتھ رخ بدل کے چیخی۔ پلیز۔ اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ سامنے کر کے بال ہٹائے اور اس کے کان میں جلدی سے بولا۔ پلیز مجھے کھانا گرم کر دو۔ اس کی بات پہ اس کے اوسان خطا ہوئے اور آنکھیں بھک سے کھلیں۔ کیا؟ اس نے آنکھیں پھاڑتے پوچھا۔ وہ کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی اور اس کی بات پہ سنبھل نہ سکی۔ ہاں پلیز، سب سو چکے ہیں اور مجھے بھوک لگی ہے، پلیز، وہ التجائیہ بولا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ آپ نہایت بدتمیز انسان ہیں، شرم نہیں آئی یہ سب کرتے، میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو۔ وہ روتے بس مار رہی تھی، تب اس نے مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑے اور دوسرے سے اس کے آنسو پہنچے اسے پاس آیا اور بولا۔ یقین نہیں مجھ پہ؟ اس کے سوال پہ وہ ٹھہر گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں دیکھتے رہے۔ میسج کی وائبریشن سے وہ چونکا اور اس نے بولا، جلدی کھانا گرم کر کے دو، اور اب کی بار ایسے دیکھتی رہی تو کچھ کر بیٹھوں گا۔ وہ اس کی سمت جھکا تو وہ مکہ مارتی بولی، ایویں ہی کوئی نہیں کرنا، میں گرم کھانا کر کے لاتی ہوں۔ وہ جوتے پہننے لگی تو وہ مسکراہٹ دباتے اوکے مائی لیڈی۔ اس نے سر خم کیا تو وہ سلگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ناشتے کی میز پر سب ناشتہ کر رہے تھے اور معمول کی نارملی باتیں بھی جاری تھی کہ مسز احمد نے جہان کو مخاطب کیا۔ بیٹا کل فری ہیں؟ انہوں نے استفسار کیا۔ کیوں، خیریت؟ اس نے آبرو چکایا۔ ہاں بیٹے، وہ لیزے کے گھر سے کال آئی تھی، انہوں نے پوری فیملی کو کل ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، تو آپ بھی چلیں، آپ ایک دفعہ بھی نہیں گئی، اس طرح مناسب نہیں لگتا۔ انہوں نے تفصیل بتائی جبکہ وہ لیزے کے نام سے کہیں اور پہنچا تھا۔ وہ اسے مسلسل رابطے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اگنور کر رہی تھی، یہ بات اسے مسلسل کرب دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے، لیکن بیٹا آپ نے بتایا نہیں۔ ان کی آواز نے اس کے تسلسل کو توڑا۔ اوکے ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا گویا جانے کی حامی بری ہو۔ ہاں لوگ تو خوش ہوں گے، فری نہ بھی ہوئے تو ہو جائیں گے، آخر سسرال جانا ہے۔ اس نے دیکھ کے معاویہ کی معمول کے مطابق زبان پھس لی۔ ویسے جے، اس سے پہلے کہ وہ بکواس کرتا اس نے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پہ زور سے مارا تو وہ چیخ اٹھا جبکہ وہ آرام سے ناشتے میں بزی تھا۔ کیا ہوا؟ سب نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جلات کے ہتھے چڑھ گیا تھا، وہ بڑبڑایا جبکہ بے تاثر چہرے سے کچھ سوچ رہا تھا۔ علیزہ تم جہان کی کالز وغیرہ کیوں اگنور کر رہی ہو؟ وہ جو مرینا کی گود میں سر رکھے لیٹی باتیں کر رہی تھی، ان کے سوال پہ چونکی، ٹھٹکی اور تھمی جبکہ وہ چاروں اسے دیکھ رہی تھیں۔ نہیں تو، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ علیزہ میں سب جانتی ہوں، تم بتاؤ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ وہ تم سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اب تو سب ٹھیک ہے، اس کی فیملی اچھی ہے، تم کیوں پرانی باتیں بھول کے نئی زندگی کا آغاز نہیں کرتی؟ نہیں کرنا، مجھے کوئی آغاز نہیں رہنا، مجھے ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ استوار کرنا ہے۔ میں یہ سب اس لیے کرتی ہوں کہ وہ اکتا کر مجھے چھوڑ دے، میں کسی کی سسکیوں پہ اپنی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ مجھے انہیں چھوڑنا ہوگا ہر قیمت پہ۔ وہ بھاگتی ہوئی روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ وہیں ساکت رہ گئیں۔ وہ بہت دیر سے ایک ہی نقطے پر مرکوز کیے بیٹھی تھی، پھر بالآخر کار وہ فیصلہ کرتی اٹھی اور موبائل اٹھا کے ایک نمبر ملایا۔ کال جانے لگی تو وہ کال پک ہونے کا ویٹ کرنے لگی۔ السلام علیکم، جہان حیدر شاہ اسپیکنگ، اس کی بھاری آواز گونجی۔ وعلیکم السلام مرینا سکندر، کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے ملامت سے پوچھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ اگر چونکا بھی تھا تو ظاہر نہیں کیا۔ الحمدللہ فری ہیں، میں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ بولی۔ نہیں، آپ کریں بات، اس نے کہا۔ کیوں؟ وہ جان گیا تھا کہ بات کوئی ضروری ہے۔ مجھے علیزہ کے بارے میں بات کرنی ہے، مناسب تو نہیں لگتا لیکن علیزہ کے بچکانہ رویے کی وجہ سے کرنا پڑ رہی ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ جی؟ آہستہ سے انہوں نے اسے علیزہ سے ہوئی ہر بات اس کے گوش گزار کی تو اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں اور آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ آپ اسے اپنے رشتے کے احساس دلائیے، ایسے اسے اپنی دینے کا فائدہ نہیں، وہ الٹا سیدھا ہی سوچے گی۔ جی بھابھی، اینڈ تھینک یو سو مچ، وہ آہستہ سے بولا اور موبائل رکھا۔ سگریٹ سلگاتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں علیزہ، اب کوئی معافی نہیں، اب پھر سے مجھے وہی سزا دینے جا رہی ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، آپ ہر پل کا قرض چکائیں گی۔ مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہیں آپ؟
اب میں بتاؤں گا کہ نزدیکیاں کیا ہیں تاکہ آپ دور جانے کو ہی بھول جائیں۔ آپ مجھے اس جرم کی سزا دے رہی ہیں جو میں نے کیا نہیں۔ اس کی آنکھیں لمحہ بلمحہ سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ سپاٹ۔ "You will pay for it علیزے حیدر شاہ، you will۔ علیزے آج آپ کے ان لاز نے آنا ہے، ڈنر کے لیے تو دھیان رکھنا۔ حنین نے اسے صبح ناشتے میں تنبیہ کی۔ معاذ اور جرا بغیر ناشتہ کیے جا چکے تھے۔ "جی بھائی"، وہ سر جھکا کے بولی۔ "آج ولی کو گھر رکھنے کا بولا ہے تاکہ علیزے فرسٹریٹ نہ رہے۔ وہ اٹھتے ہوئے آہستہ سے اپنی بیگم کے کان میں بولے تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ گھر سے نکل رہے تھے کہ ہدی کی انٹری ہوئی۔ "السلام علیکم حنین بھائی، آپ کدھر؟ آپ آج اتنے VIP پارٹی ہے اور آپ غائب ہو رہے ہیں"، وہ شرارت سے بولی۔ "آپ لوگ کس لیے ہو؟ ہمارے آنے تک کمپنی دو"، وہ مسکرائے۔ "یس باس"، وہ ہنستی اندر چلی گئیں۔ "یہ اتنی تیز ہوائیں کیوں چلنے لگی ہیں؟ بادل بھی گرجنے لگے ہیں اور عجیب سی اسمیل بھی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے یہاں کوئی کالی چڑیل آنے والی ہے"۔ ولی جو اسے باہر دیکھ چکا تھا، اس کے آتے ہی کمنٹری شروع کر دی اور اس کو سلگاتے اس کا خون جلایا۔ "تم انتہائی بیہودہ انسان ہو، تمہیں پتہ نہیں لڑکی کی تعریف کیسے کرتے ہیں اور تم مجھے چڑیل کہہ رہے ہو"۔ وہ دانت پیستے آگے آئی تو سب بچوں سمیت بڑوں نے سر پکڑے۔ "ہیں"، اس نے خاصی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ "میں تو چڑیل کی پیشن گوئی کی تھی اور اب یہ اور بات ہے کہ تم خود کو چڑیل نہیں سمجھتی ہو"۔ وہ معصومیت سے کہتا اسے کلسا گیا۔ تم اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا بولے؟ "تمہارا قتل میرے ہاتھوں میں لکھا ہے"۔ "لو جی"، چڑیل ہونے کا ثبوت بھی دینے لگی، وہ چڑا کے کہتا اچھل کے بھاگا۔ "ولی"، وہ غصے سے چلائی جبکہ سب کے کہے چھوٹ گئے۔ جب شاہ مینشن والوں کی گاڑیاں سکندر والا آ کے ٹھہری تو وہ اس وقت وہاں ان کی موجودگی سے بے خبر۔ لوز ٹراؤزر اور بلیو اینڈ بلیک شرٹ، بلیک لیدر جیکٹ، بلیو مفلر گلے میں لٹکائے، بالوں کو عجیب توڑ مڑوڑ کے اوپر اکٹھا کیے ہوئے جن کی لٹیں چہرے پر پھیلی تھیں، اور پاؤں میں بلیک ہی جوگرز پہنے، وہ ولی، ہدی، الینا اور بچوں کے ساتھ باہر گانے کو انجوائے کرتی کھیل رہی تھی۔ "وہ دیکھو ذرا، پربتوں پہ گھٹائیں، یمان داستاں ہر ایک کو سنائیں۔ سنو وہ ذرا، یہ پھلواری کی وادی ہماری ہی کوئی کہانی ہے سناتی۔ سپنوں کے اس نگر میں یادوں کی راہ گزر ہیں۔ یہ ہم آ گئے کہاں، یہ ہم آ گئے کہاں"۔ وہ سب لاؤنج میں آ کے بیٹھے تو سامنے گلاس وال سے انہیں سامنے کا منظر اور آوازیں سنائی دیں۔ جہاں وہ گانا سننے کے ساتھ ساتھ خود بھی گنگنا رہی تھی۔ اس کا ایسا کھلکھلاتا اور بچکانا روپ ان کے لیے شاکنگ نیوز تھی۔ "سوری، میں ابھی بلا لاتی ہوں اسے، بس بچوں کے ساتھ لگی ہوں تو پتہ نہیں چلتا"۔ زالے خجالت سے کہتی۔ انہیں بلانے کو اٹھی تو سب فوراً بولے، "نہیں، رہنے دیں، ایسے اچھے لگ رہے ہیں، بچی بہت دنوں بعد خوش ہے"۔ وہ رک گئیں اور دعا کرنے لگیں کہ خود ہی جلدی سے اندر آ جائے کیونکہ انہیں ان کے آنے کا بتایا تھا۔ وہ سپاٹ انداز سے گلاس وال کو دیکھ رہا تھا جہاں باہر والوں کو اندر کی نہ آوازیں آتی نہ منظر نظر آتا۔ "یہ ہم خدا کا واسطہ علیزے بس کرو، اس کے گانے کو بند کرو، تمہیں پسند ہے ہمیں نہیں، ہمیں کس جرم کی سزا ہے اور اس کے ساتھ تمہارے بے سرے سر بھی سنیں"۔ ولی نے ہاتھ جوڑے۔ "بندر کس کو بولا"، وہ کڑے تیوروں سے بولی۔ "شاہ، میرا مطلب کہ بندر کو"۔ اس نے فوراً بات پلٹی۔ "آپ نے خبردار ایسا کچھ کہا تو میں اسی کے گانے سنوں گی"۔ اس نے سونگ سیٹ کی اور اس کے سامنے آ کھڑی اور سب افسوس میں سر ہلا گئے۔ "ویسے پپو، اگر جہان چاچو کو یہ آپ کے کرش پسند نہ ہوئے تو"۔ شہری دور کی کوڑی لایا۔ وہ رکی سانس بحال کی اور بولی، "انہیں نہیں پتا کہ مجھے یہ پسند، اور خبردار آپ لوگوں نے بتایا تو"۔ اس نے وارن کیا تو سب کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اندر سب لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ڈنر میں ابھی ٹائم تھا سو سب گپوں میں مصروف تھے اور باہر والوں کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے جہاں اب وہ سائیکل پہ بیٹھی بچوں کے ساتھ ریس لگانے لگی تھی۔ "آہستہ سے چلانا اور میرے ساتھ رہنا"، وہ انہیں بولی تو ہدی بولی، "بی بی، تم نہ ان سے دھکا لگوا کے بس چلاؤ"۔ وہ منہ بسور کے رہ گئے اور پھر فوراً کھلکھلائی، "ولی بھائی، یہ ہدی تو واقعی ہی چڑیل لگتی ہے"، اور کھلکھلاتی اس کا گال چومتی سائیکل بھگانے لگی اور ان کے کہکہے سنتی دانت کچکچا گئی۔ کچھ لمحوں بعد ہار کے منہ بسورتی پلٹی اور تھپ سے نیچے بیٹھی۔ "نہ میرا بچہ، فکر نہیں کرو، ابھی تمہارے شوہر نامدار آتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں بائک پہ بٹھا کے ریس لگائیں، وہ تو تمہیں ہارنے نہیں دیں گے"۔ الینا اس کے ساتھ لگا کے پچکارتے ہوئے شرارت سے بولی تو خجالت اور شرم سے سرخ پڑتی پیچھے ہوئی۔ "جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہارنے والوں کو سزا ملتی ہے، تو علیزے تمہاری سزا یہ ہے کہ تم"۔ وہ سب اس کے کان میں گھسے۔ جیسے جیسے وہ سنتی گئی اس کا منہ کھلتا گیا۔ "نہیں، ایسے میں نہیں کرنا"، وہ زور سے شور سے بولی۔
सोच लो, नहीं तो हम जहान भाई को बता सकते हैं कि तुम्हें वो पसंद। हदी ने धमकी दी तो खा जाने वाली नज़रों से देखती उठ खड़ी हुई। इसके साथ बाकी सब भी खड़े हो गए। ये सब बहुत गलत है, बस करो डियर, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे शोहर के लिए अलहदा से अब जल्दी करो। आप सब हर बात पे इनको क्यों लेकर आ जाते हैं? वो झिंझिलाई। वाओ, सबकी आवाज़ पे वो खज्जल हुई थी। वो किचन की बैरूनी खिड़की के पास पहुंचे और आराम से इसे खोला और फिर अपने पैर अंदर लटकाए तो बाहर से लगने वाले धक्के की वजह से अंदर कूदी। सब अंदर बैठे इनकी हरकत मुलाहजा कर रहे थे और मरीना भाभी 100 दफ़ा माथे को हाथ मार के इनकी अकल को सलामी दे चुकी थी। जबकि वो सब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, इसने आहिस्ता से केक निकाला और वापस खिड़की से बाहर निकली और गहरे सांस लेने लगी। मैं भाभी को बताऊंगी और हम जहान भाई को कि तुम वो शाहरुख बंदर। हदी खबरदार ऐसे कहा तो वो दांत किचकिचा के बोली तो सब हंसने लगे। इनको हंसता देख के वो भी खिलखिलाई। वली के सीने पर सर रखी तो सब ने पुरसुकून सांस लिया, क्योंकि जब वो बेतहाशा खुश और रिलैक्स होती थी तभी वो ऐसे करती थी। वो सब जो सुबह से इसे खुश करने को लिए बैठे थे, सब रिलैक्स हो गए। जब सब केक खाने में मगन थे तो इसने अपने दोनों हाथों से थोड़ा सा केक उठा के वली के चेहरे पे मल दिया। अब आया असली एडवेंचर का मज़ा और हंसती बुकलाती ग्लास डोर की जानिब लपकी, क्योंकि वो उठ के इसके पीछे आया। लाला भाभी बचाई मुझे इस जालिम से। वो चीखती हंसती और इससे बचती भागे हुए अंदर आई और अंदर आके इन सबको सामने देख के इसे 400 वोल्ट का करंट लगा। वो यकटक इन्हें देख रही थी। आओ बेटा, रुक क्यों गई? अहमद शाह ने आवाज़ दी तो वो चौंकी और एक नज़र खुद पे डाली और एक नज़र हाथों पे डाली कि वो खजालत से सुर्ख पड़ती, हाथ पीछे छुपाती इनके करीब आई और सबसे मिलने लगी। इसे इन सबसे बहुत शर्म आ रही थी अपने हुलिये की वजह से। इसने परेशानी में चेहरे से बाल उठाए तो केक चेहरे पर लग गया। बस भाभी मोहतरम सुन लें, आज के बाद आप घर में ऐसे ही रहेंगी। मैं तो इतना परेशान था कि जैसा जय खुद सड़ियल है वैसे सड़ू बीवी ढूंढी, लेकिन अभी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब आप ऐसे ही रहेंगी। हम घर में साइकिलिंग करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, सिंगिंग करेंगे। मुआविया बिना ब्रेक के स्टार्ट हुआ। इसे ब्रेक अनाबी की आवाज़ ने लगाया जो खाना लगने की इतला दे रही थी। खाना खाते वो फिर शुरू हो गया। इस तरह खुशगवार बातों में खाना खाया गया, क्योंकि वली और मुआविया ने मिलकर इन दोनों को खूब रिकॉर्ड लगाया। मुझे नहीं जाना भाभी इनके साथ। खाने के बाद जब इसकी वापसी की बारी आई तो जाले और अलीना इसके रूम में इसकी तैयारी के लिए आई तो इसका शाही फरमान सुन के भुंचकार गईं। मुझे इनके साथ नहीं रहना। इससे पहले कि वो फिक्रा मुकम्मल करती दरवाजे पर खटका हुआ इसने देखा तो वहाँ खड़े जहान के सर तासुरात से सजे चेहरे को देखकर इसका सांस सीने में अटक गया। इसके सर तासुरात देख के जाले और अलीना भी झिझक गईं। वो कमरे से बाहर निकल गईं। वो इन्हें तासुरात से इसकी तरफ बढ़ने लगा, जबकि इसकी खौफनाक खामोशी से इसका हलक खुश्क हो रहा था। तैयार हों जल्दी से। इसके बहुत करीब आके वो रुका और हुक्मिया कहा, मुझे कहीं। इससे पहले कि वह बात मुकम्मल करती इसने दरश्तगी से इसका बाजू पकड़ के इससे अपने हल्के में लिया तो इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मुझे मजबूर मत करें मिसिस के मैं खुद कपड़े चेंज करवा के तैयारी में मदद करूं। इसके चेहरे से बाल पीछे करता वो इसके कान में फंकारता इसकी जान निकाल गया। नहीं, आप ऐसा नहीं। वो तड़पती चीखती और झिंझिलाती हुई बोलने लगी। मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसने कहने के साथ इसकी गर्दन में लिपटा मफलर एक झटके से निकाल के फेंका। वो शॉक्ड हुई। आपने मेरी मोहब्बत को मजाक बनाया। आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं। आज आप इस मुकाम पर मुझे छोड़ने की बातें कर रही हैं। उसने हाथ बढ़ा के तंदी ही इसके बाल खोले और वो सिसकने लगी और इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए मचलने लगी, लेकिन नाकाम रही। मैं मोहब्बत के भरम में मुकीद था कि शायद आप कभी तो मुझ पर मेरी मोहब्बत पर यकीन करके इसे आज़ाद बख्शेंगी, लेकिन ये आज भी आपके दर्द दिल पे दस्तक ना दे सकी। वो इसके कानों बोल नहीं फनकार रहा था। वो रोते हुए मुसलसल नफ़ी में सर हिलाते कुछ बोलने की कोशिश में होंठों को मसल रही थी, पर वो आज बेपरवाह बना था। अब नहीं एलिज़ा शाह, अब नहीं। अब वो भरम टूट चुका है। अब आपको इस रिश्ते को, इसकी नज़ाकतों को, और वो इसकी खुली आंखों में झांकता बात मुकम्मल करने लगा। मुझे महसूस करना है। उसे लगा वो मर जाएगी। वो इसे रोकना चाहती थी। इसकी बस बातें ही इसकी जान निकाल रही थी। उसने उसकी शर्ट के ऊपरी बटन पे हाथ रखा तो वो तड़प के हाथ पकड़ती बोली, मैं तैयार होती हूँ। गुड। वो इसकी आंखों में झांकता इसकी गर्दन पर झुका और अपने सुलगते लब इसके गर्दन पर रखे वो इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ कर रह गई। शाह। वो इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े शिद्दत जज्बात से सिसक पड़ी। वो सीधा हुआ और सुर्ख आंखों से देखता अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। वो सरहद से दूर हटी, बेड पे पड़ा ड्रेस पकड़ के वॉशरूम घुस गई। वॉशरूम जाके वो
واش بیسن کو مضبوطی سے جگڑے روئے گئی۔ وہ اس کے اس روپ کو سوچتی مرنے کو ہو گئی۔ اسے لگا کہ اس نے بچھڑنے کی بات کر کے خود مصیبت مول لی ہے۔ اس کی شدتیں اسے رلائے جا رہی تھیں۔ اسے اپنی گردن ابھی بھی اس کے لمس سے سلگتی محسوس ہو رہی تھی۔